ہر دن کے بعد رات اور ہر صبح کی شام ہوتی ہے، مگر وہ رات اور وہ شام جو محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان اور خونی میدان میں آل نبی اور اولاد علی پر آئی، اس کی ہر ساتھ تصویر غم بن کر رہتی دنیا تک نسل انسانی کے دلوں کو تڑپاتی رہے گی۔ اس کے تصور سے مسلمانوں کے جگر جلتے رہیں گے اور اہل ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں گے۔ ثانیہ زہرا نے طویل سجدے سے سر اٹھایا تو سورج اہل بیت کی مظلومی پر روتا ہوا غروب ہو چکا تھا، اس کی کرنیں شہیدوں پر آنسو بہاتی ہوئی تاریک ہو چکی تھیں۔ یزید کا تمام لشکر چمنستان زہرا کو لوٹ کر اور عطرت پیغمبر کو ذبح کر کے پاک سیدانیوں کے خیمے جلا کر دوش مصطفیٰ کے سوار کا سر نیزے پر چڑھا کر سو چکا تھا۔ کربلا کی ریت شہیدوں کے خون کو جذب کر چکی تھی، عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، قاسم کی جوانی لٹ چکی تھی، اکبر کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے، تسبیح کے دانے خاک میں مل چکے تھے، آل رسول کے لاشیں بے گور و کفن پڑے تھے، شہیدوں کے خون سے خاک کربلا سیراب ہو چکی تھی، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ کربلا کے شہیدوں کا سوگ زمین و آسمان نے منایا، شمس و قمر کی روشنی مدھم پڑ گئی، اس واقعی حائلہ پر فرش و عرش رو پڑے، جنت کی حوریں تڑپ گئیں، جنوں نے نوحہ کیا، فرشتوں نے آہیں بھریں، اور خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلاسا دینے کے لیے میدان کربلا میں تشریف لائے۔ یہی نہیں بلکہ اس دن سورج گونا گیا، 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، افق کی سرخی ابھی تک موجود ہے، 7 دن تک دنیا میں اندھیرا چھایا رہا، ستارے آپس میں ٹکرائے، بیت المقدس کے ہر پتھر سے تازہ خون کے فوارے نکلے، یزیدی لشکر کے گوشت سے آگ کے شعلے اٹھے، ایک آدمی نے امام علی مقام کی مذمت کی تو بحکم الہی آسمان سے 2 ستارے ٹوٹے، جس سے اس کی آنکھیں جاتی رہیں۔ جب ظالموں نے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا تو ایک دم یزیدی فوج پر اس نفسیاتی عمل کا اثر ہوا، مردہ فوج میں جان پڑ گئی، سب عفریتوں کی طرح ناچنے لگے، وہ رقص جو اسلام کی مقدس تعلیم نے بھلا دیے تھے پھر زندہ ہو گئے۔ کربلا کی زمین اللہ اکبر کے نعروں سے لرز اٹھی، فتح کے نقارے گرجنے لگے، جان چنگاڑنے لگے، سورج یک لخت منہ چھپا کر بھاگا اور جہنم کی کھولتی ہوئی تاریکی چھا گئی۔ حسین کا سر نیزے پر چڑھا کر بلند کیا گیا، امام زین العابدین علیہ السلام تڑپ کر اٹھے اور گرتے پڑتے باہر نکل آئے۔ پھوپھی زینب نے فوراً کمان سنبھالی، جناب فضا کی مدد سے بیمار کو اٹھایا، خیمے میں لے آئیں اور دامن کی ہوا دی تو انہیں ہوش آیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا، پھوپھی میں کیوں زندہ رہ گیا ہوں؟ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں، اس لیے کہ اب تم ہمارے امام ہو، اس لٹے ہوئے قافلے کے سربراہ ہو، اپنے بابا کی وصیت یاد کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ظالم تمہیں بھی شہید کر دیں، ہم لوگوں کے لیے تمہاری جان بڑی غنیمت ہے، اگر تم نہ رہے تو میرے بھائی کا کوئی نام لیوا بھی نہیں رہے گا، رسول خدا کا نام مٹ جائے گا، اپنے لیے نہیں ان یتیموں، ماؤں اور بہنوں کے لیے تمہیں زندہ رہنا پڑے گا۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی باتوں سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام میں کچھ سکت آئی، میدان جنگ سے مسلسل وحشیانہ نعروں کی صدائیں آ رہی تھیں، فوج پر جنونی کیفیت طاری ہو چکی تھی، چنانچہ شمر لعین اپنے چند سواروں کو لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے کیمپ میں جا پہنچا۔ سادات اہل بیت اس ملعون اور اس کے نابکار ساتھیوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئیں، ان کا ڈرنا حق بجانب تھا۔ جو لوگ اس قدر سنگ دل اور شفاق تھے کہ انہوں نے بڑوں کے علاوہ بچوں کو بھی شہید کر دیا تھا، نیز جنہوں نے امام مظلوم کے قتل سے دریغ نہ کیا، وہ نامعلوم اس وقت کیا ظلم و ستم کریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے حرم اہل بیت کی آنکھوں میں دنیا تیرہ و تار کر دی تھی، اب انہیں اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی، مگر وہاں ایک چیز عزیز تھی اور وہ اپنا ناموس تھا۔ وحشی اور درندہ صفت کوفیوں سے انہیں خوف تھا کہ کہیں وہ لوگ ان کے ننگو ناموس پر بھی ڈاکہ نہ ڈالیں۔ جب شمر لعین خیموں کے قریب پہنچا تو سیدہ زینب نے اس بدکیش سے کہا، شمر لعین اب کیا ارادہ ہے؟ شمر لعین نے سیدہ زینب کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کے چہرے اقدس سے جلال ظاہر تھا، اگرچہ شمر لعین ایسا وحشی تھا جو کہ مرعوب ہونا نہیں جانتا تھا، مگر اس وقت وہ بنت فاطمہ کو جوش و جلال میں دیکھ کر کچھ خوف زدہ ہو گیا۔ شمر لعین کہنے لگا، میں مال و اسباب لوٹنے کے لیے آیا ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، افسوس اے شمر لعین، تجھے دولت کی محبت نے اندھا کر دیا، تو نے آج باغ نبی کو تاراج کر ڈالا، ہم نے نہ پہلے دولت سے محبت کی ہے نہ اب کریں گے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تو سب لے لے،
شمر لائن نے خیموں میں گھس گھس کر لوٹ مار شروع کی۔ جو کچھ دولت اور سامان ہاتھ لگا سب لے لیا، ایک تنکا بھی نہیں چھوڑا۔ خواتین اہل بیت سے زیور بھی لے لیا، یہاں تک بے رحمی کی کہ سیدہ سکینہ کے کانوں میں جو چاندی کی بالیاں تھیں وہ بھی اتروا لیں۔ اس پر یہ وحشیانہ پن کیا کہ تمام عورتوں اور لڑکیوں کے سروں سے چادریں بھی اتار لیں۔ وہ خواتین اور سیدانیاں جنہیں چشم فلک نے کبھی برہنہ سر نہیں دیکھا تھا، اس وقت ننگے سر ہو گئی تھیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ کسی غیر نے نہیں بلکہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی نے انہیں لوٹا اور ننگے سر کیا۔ شمر لائن انتہائی بدبخت، شقی اور سفاک تھا۔ خاندان رسالت سے اسے نامعلوم کیوں ایسی دشمنی ہو گئی تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس خاندان کا کوئی فرد زندہ رہے۔ چنانچہ جب وہ اس خیمے میں گیا جس میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیمار پڑے تھے، تو اس نے عابد بیمار سے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس کا بیٹا ہوں جنہیں تو نے بے گناہ شہید کر ڈالا ہے۔ شمر لائن نے پوچھا، کیا تم حسین کے بیٹے ہو؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں میں انہی مظلوم کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی شمر لائن نے تلوار میان سے نکالتے ہوئے کہا، اوہ تم ابھی تک زندہ ہو؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں میں ابھی زندہ ہوں، وہ بھی اس لیے کہ میں بیمار ہوں، ورنہ مجھے بھی تم میدان جنگ میں دیکھتے۔ شمر لائن نے کہا، خیر تم میدان جنگ میں نہیں مارے گئے تو اب اس خیمے میں مارے جاؤ گے۔ شمر لائن کی وحشیانہ صورت دیکھ کر عورتوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ایسا سفاک ہے کہ بچوں اور بیماروں کے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، اس لیے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے مایوس ہو گئی تھیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بڑھ کر کہا، شمر لائن جن سے تم کو عداوت تھی انہیں تم شہید کر چکے ہو، اب اس معصوم اور بیمار بچے کی کیوں جان لیتے ہو؟ شمر لائن نے کہا، اس لیے کہ یہ بڑا ہو کر ہم سے یا ہماری اولاد سے انتقام نہ لے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کیا خاندان رسالت نے کبھی کسی سے انتقام لیا ہے؟ تم فکر نہ کرو، میں اپنے بھائی کی اس یادگار کو لے کر کہیں اور چلی جاؤں گی۔ شمر لائن کہنے لگا، مگر میں اس اندیشے کو باقی نہیں رہنے دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس بدبخت نے تلوار نکالی۔ اتفاق سے اسی وقت عمر سعد وہاں آ نکلا۔ اس نے شمر لائن کو شمشیر بکف دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ اب کس کے قتل کا ارادہ ہے؟ شمر لائن نے جواب دیا، یہ حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا باقی رہ گیا ہے، میں اسے بھی ختم کیے دیتا ہوں۔ عمر سعد نے کہا، شرم کر، کیا تو خاندان رسالت کو بالکل ہی مٹانا چاہتا ہے؟ شمر لائن نے کہا، یہی قصد ہے، ورنہ بڑا ہو کر یہ ضرور انتقام لے گا۔ عمر سعد کہنے لگا، خدا کے غضب سے ڈر، ایک معصوم اور بیمار کو قتل کر کے قہر الہی کو بیدار نہ کر۔ یہ وہی عمر سعد کہہ رہا تھا جس کے حکم سے اور جس کے سامنے خاندان رسالت تاراج ہوا تھا، جس نے حضرت علی اکبر جیسے نوجوان اور حضرت علی اصغر جیسے شیر خوار بچے پر بھی رحم نہ کھایا، جسے بھول کر بھی کبھی قرابت کا خیال نہیں آیا تھا، جسے رائے کی حکومت کے لالچ نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو شہید کروا دیا تھا۔ غرض یہ کہ عمر سعد کے سختی سے منع کرنے پر شمر رک گیا، تمام عورتوں کو اسیر کر کے اونٹوں پر سوار کروایا۔ ایک اونٹ پر حضرت امام زین العابدین، حضرت سکینہ اور سیدہ زینب کو بٹھایا۔ عمر سعد یا کسی اور بدبخت سے اتنا نہ ہو سکا کہ حرم اہل بیت کے سروں پر چادریں ہی ڈال دیتا۔ عمر سعد کے حکم سے تمام کوفی مقتولین کو جمع کر کے ان کے جنازے کی نماز پڑھی گئی اور انہیں دفن کر دیا گیا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کی لاشوں کو دفن نہیں کیا گیا، البتہ ان کے تنوں سے سر جدا کر لیے گئے اور ان شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر اس طرح ترتیب دیا گیا کہ سب سے آگے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا اور ان کے پیچھے اہل بیت کے 18 سر تھے، جن کی تفصیل یہ ہے: حضرت غازی عباس علمدار، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان۔ ان چاروں کی والدہ کا نام ام البنین بنت حرام تھا، جو کہ شمر لائن کی بہن تھیں، گویا یہ چاروں شمر لائن کے بھانجے تھے۔ اس کے بعد ام الولد کے بیٹے محمد کا سر تھا، پھر حضرت لیلہ بنت مسعود ارمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرزند حضرت ابو بکر کا سر تھا۔ یہ سب یعنی 6 کے 6 حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے، یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے۔ پھر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت علی اکبر، جن کی والدہ کا نام حضرت لیلہ بنت مرہ ثقفی تھا، اور حضرت عبداللہ اصغر، جن کی والدہ کا نام رباب بنت عمرہ القیس کلبی تھا۔ ان دونوں کے سروں کو ترتیب دیا گیا۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کے تینوں بیٹوں
حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک رکھے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، سیدہ زینب کے فرزند اور امام علی مقام کے بھانجے حضرت عون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرائے مبارکہ ان کے پیچھے رکھے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹوں حضرت جعفر، حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ کے سر مبارک ترتیب دیے گئے۔ پھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت سعید بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد کے سروں کو رکھا گیا۔ ان سروں کو لے کر عمر سعد اپنے لشکر کے ہمراہ دشت کربلا سے رخصت ہو گیا۔ رات بھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کی لاشیں دشت کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہیں۔ دوسرے روز یعنی اگلے دن 11 محرم الحرام 61 ہجری کو بنو اسد قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے ان تمام لاشوں کو اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کے بھی ٹکڑے جمع کر کے سب کو دفن کر دیا۔ عمر سعد اور شمر لائن خوش تھے، گویا انہوں نے کوئی ایسی زبردست مہم فتح کر لی تھی جو ناقابل تسخیر تھی۔ ان کے لشکری بھی خوش تھے، اپنے اس کارنامے کو خود ہی سراہ رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ حالانکہ ان کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا تھا جن کا وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ ان بدبختوں نے دین و دنیا کی روح سیاہی اور عقبہ کی رسوائی مول لے لی تھی۔ انہوں نے قہر الہی کو خریدا تھا۔ ان کے سروں پر غضب خداوندی کی بجلیاں کوند رہی تھیں۔ وہ اپنے اس کارنامے پر ہنس رہے تھے اور قضا ان کی حماقت پر مسکرا رہی تھی۔ ان وحشیوں نے اپنی زندگی کا یہ اور ثبوت دیا تھا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو، جو اس قدر بیمار تھے کہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ وہ پیاسے تھے، سخت غم زدہ تھے، بیماری سے بے حال ہو رہے تھے۔ اس پر یہ اور ستم ہوا کہ زنجیروں میں کس دیا گیا۔ سوچیں وہ مسلمان جو ذرا سی بیماری سے گھبرا جاتے ہیں، جن کی تیمارداری اور خدمت کے لیے خدام اور اقربا موجود ہوتے ہیں، کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اس وقت کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ کوفیوں نے اس سے بھی زیادہ وحشیانہ بربریت کا یہ مظاہرہ کیا کہ رسول زادیوں اور دوسری مسلم خواتین کو برہنہ سر اونٹوں پر سوار کرایا، پھر انہیں بھی آپس میں رسیوں سے جکڑ دیا، شاید اس خوف سے کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائیں۔ ان درندہ خصلت انسانوں نے یہ خیال نہ کیا کہ وہ معصوم و مظلوم بھاگ کر کہاں جاتیں، کس کے پاس پناہ لیتیں، کس سے فریاد کرتیں۔ ان کے محافظ اور پناہ دہندہ میدان کربلا میں شہید ہو چکے تھے، البتہ ایک وہ فریاد رس ضرور باقی تھی جو سب کی فریاد سنتا ہے۔ اس سے انہوں نے فریاد کی تھی اور نتیجے کی منتظر تھیں۔ غرض یہ کہ ان خانمہ برباد قافلے والوں کو اس حیت سے لے کر دغاباز، صفاق اور ننگ انسان کوفی روانہ ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ مظلوم قیدی رات سے پیاسے ہیں، بھوک پیاس اور غموں نے انہیں نڈھال کر دیا ہے۔ جو اچھی طرح کھاتا اور پیتا ہے وہ کسی کی بھوک اور پیاس کو کیا جانے۔ شریعت اسلام میں روزہ فرض ہے، اس روزے میں ثواب کے علاوہ یہ فلسفہ بھی ہے کہ انسان سمجھ جائے بھوک اور پیاس سے انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے، نیز اسے بھوکے اور پیاسے سے ہمدردی ہو جائے۔ لیکن کس قدر افسوس ہے کہ بدبخت کوفیوں کو اس کا احساس بھی نہ ہوا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے، لیکن ان کے افعال و اعمال کو اسلام سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ معصوم سکینہ پیاس سے تڑپ رہی تھیں، ادھر قید و بند کی تکلیف تھی، ان کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا، لیکن امام زادی کے صبر کا یہ حال تھا کہ اف تک بھی نہیں کرتی تھیں۔ حضرت سیدہ زینب اور حضرت شہر بانو ان کی یہ کیفیت دیکھ کر بے چین ہو رہی تھیں، لیکن ان غریبوں کے پاس سوائے لفظی ہمدردی کے اور کیا رکھا تھا۔ عمر سعد نے اس فتح کی خوشخبری پر تیز رو قاصد کے ذریعے ابن زیاد کو خبر بھیجی تھی۔ بدبخت ابن زیاد کو بڑی خوشی ہوئی، ایسی خوشی جیسے اس کے لشکر نے کوئی ناقابل تسخیر قلعہ یا ملک فتح کر لیا ہو۔ اس نے منادی کرا دی کہ اس کے لشکر کو امام حسین علیہ السلام کے مارکے میں فتح کامل حاصل ہوئی، لہٰذا تمام کوفے والے فاتح لشکر کا استقبال کریں۔ اگرچہ یہ اندوہ ربا خبر تھی، کوفہ والوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا۔ ان کے اصرار پر امام علی مقام آئے تھے۔ کربلا میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا تھا۔ خاندان رسالت کے تمام مرد سوائے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے شہید ہو گئے تھے۔ کوفیوں کو اس خبر کے سننے سے رنج و افسوس ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسے صفاق، شقی اور سنگ دل تھے کہ انہوں نے ابن زیاد کو خوش کرنے کے لیے بڑی ہی مسرت کا اظہار کیا اور ہر شخص فاتح لشکر کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگا۔ آخر ایک روز عصر کے وقت شور ہوا کہ فاتح لشکر آ گیا۔ لوگ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ ابن زیاد کا کوفیوں پر اس قدر رعب طاری تھا
کہ کوفیوں کی طرف سے کسی بغاوت و بد امنی کا اندیشہ ہی نہیں رہا تھا۔ عمر سعد کوفہ میں اس طرح داخل ہوا کہ 1000 سواروں کی معیت میں اہل بیت کے سر تھے۔ ان سروں میں بھی سب سے آگے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا۔ سروں کے پیچھے حرم اہل بیت تھیں جو اونٹوں پر ننگے سر سوار تھیں، جن سیدانیوں کو کبھی چشم فلک نے ننگے سر نہیں دیکھا تھا، جن کے سر ڈھکے رہنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خیال تھا کہ ایک مرتبہ سیدہ زینب قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھیں اور تلاوت میں کچھ ایسی محو مستغرق تھیں کہ آپ کے سر مبارک سے چادر سرک گئی اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔ اتفاق سے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کا سر ڈھک دیا۔ آج وہی زینب اور تمام سیدانیاں ننگے سر کوفہ کے گلی کوچوں میں تشہیر کی جا رہی ہیں۔ بیچاریاں شرم سے سر جھکائے ہوئے تھیں۔ تمام دنیا کے مسلمان اور سارے فرشتے ان کوفیوں پر قیامت تک لعنت کرتے رہیں گے جنہوں نے امام عرب کو بلایا اور جب وہ آ گئے تو ان کے ساتھ غداری کی، ان سے عداوت کی، انہیں کربلا کے میدان میں شہید کر ڈالا، اور آج ان کے اہل بیت کو تشہیر کر رہے ہیں۔ کیونکہ اہل بیت کی یہ تشہیر نہایت ہی شرمناک طریقے پر ہوئی، ہمارا قلم اس المناک واقعے کو بیان کرتے ہوئے پھٹ گیا ہے، لہٰذا ہم اس رنجیدہ واقعے کو بتفصیل نہیں لکھ سکتے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ سارے شہر میں پھرا کر انہیں دارالامارت کوفہ میں لایا گیا۔ ابن زیاد نے آج اپنا دربار آراستہ کیا۔ کوفہ کے تمام معزز امیر اور سر برآوردہ لوگ حاضر دربار تھے، سب قرینے سے اپنی اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے عمر سعد، شمر لائن، ابن شید، عمر بن حجاج اور دوسرے سرداران لشکر دربار میں حاضر ہوئے۔ ابن زیاد نے ان کے کارنامے کی تعریف کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس بدبخت نے سید الشہداء کے دانتوں پر چھڑی لگا کر کہا، تم نے نافرمانی کی، آخر سزا پائی۔ ابن زیاد لائن کی اس وحشیانہ حرکت کو دیکھ کر کسی کوفی کو بھی حرارت نہ آئی۔ حاضرین دربار میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی موجود تھے۔ ابن زیاد کی یہ نامناسب حرکت دیکھ کر ان سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے جوش میں آ کر کہا، اے ابن مرجانہ، یہ گستاخی نہ کر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دندان مبارک کو بارہا بوسے دیے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ سنتے ہی غصہ آ گیا اور اس نے گرج کر کہا، اے ابن ارقم، تمہاری اس گستاخی کی سزا قتل ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تیری اس گستاخانہ حرکت کو دیکھنے سے یہی اچھا ہے کہ اہل ایمان قتل ہو جائیں۔ ابن زیاد بھڑک اٹھا، بخدا میں تمہیں ابھی قتل کرا دیتا، مگر اس لیے چھوڑے دیتا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کس قدر افسوسناک بات ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا تو احترام کرتا ہے اور ان کے جگر گوشے کو شہید کروا دیا، کیا تو بھی انسان ہے؟ یہ کہتے ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابن زیاد کو ان کی صاف گوئی پر غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ اس مصلحت سے پی گیا کہ کہیں وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی حرارت نہ آ جائے۔ حالانکہ کوفی اس قدر نامرد اور بزدل تھے کہ ان میں غیرت، حمیت اور حرارت کا نام بھی نہیں تھا۔ پھر بھی ابن زیاد نے کہا، حسین نے جو کچھ کیا اس کی سزا پائی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، خدا کی قسم تم نے ایسا فعل شنیعہ کیا ہے کہ قیامت تک تمہیں لعنت پڑتی رہے گی۔ تو نے خاندان رسالت کو تباہ کر دیا، اطرت رسول کو تاراج کیا، تیرے اور تیرے خاندان کی تباہی بھی بہت قریب ہے۔ تمہارا ایسا عبرتناک انجام ہوگا کہ دوسرے سرکش کانپ جائیں گے اور تیرے ننگ و ناموس کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ انہوں نے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے کوفیو، تم بڑے ہی مکار اور بے غیرت ہو۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور تمہیں غیرت و حرارت تک نہیں آئی، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کہتے ہی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ابن زیاد ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ اسے نظر آ گیا کہ اس نے جو فعل شنیعہ کیا ہے، قدرت اس کا انتقام لیے بغیر نہیں رہے گی۔ اس کے دل پر ایک نامعلوم خوف طاری ہو گیا۔ اس نے اسیران اہل بیت کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، سروں کو اپنے پاس سے ہٹوا دیا، اور شمر ذوالجوشن کو حکم دیا کہ وہ اہل بیت کے سروں اور قیدیوں کو لے کر دمشق میں جائے اور یزید کے سامنے پیش کرے۔ پھر ابن زیاد نے اسی وقت دربار برخاست کر دیا اور اسے یہ محسوس ہوا کہ اس نے اسلام ہی کے خلاف نہیں بلکہ فی الحقیقت انسانیت کے بھی خلاف حرکت کی ہے اور قہر الہی کو دعوت دی ہے۔ اس نے دل میں شمر لعین کو لعنت کی، جس کے غلط مشورے سے یہ فعل کرایا گیا، جس سے انصاف پسند لوگ رہتی دنیا تک اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔
شمر ذوالجوشن بشیر بن مالک اور دوسرے چند امرائے کوفہ کے ساتھ فوجی دستہ کی مائیت میں اہل بیت کے سروں اور قیدیوں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان تمام لوگوں کو دولت دنیا اور منصب و جاگیر ملنے کی امید تھی۔ اس امید میں خوشی خوشی سفر کر رہے تھے۔ ان سنگ دلوں کو اب بھی اہل بیت کے حال زار پر رحم نہیں آیا۔ انہوں نے ان مظلوموں کے ساتھ جنگی اسیروں کا سلوک کیا اور یہ کمینہ پن کیا کہ معزز قیدیوں جیسا نہیں بلکہ عام اسیروں جیسا۔ نہ ان کو کپڑے مہیا کیے گئے، نہ اچھا کھانا دیتے اور نہ ہی کسی قسم کی ان کی دلدہی کرتے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اب تک بیمار تھے، روز بروز نحیف و نزار ہوتے جاتے تھے۔ ان بدبختوں کو آپ پر ترس نہیں آتا تھا۔ انہیں دوا یا اچھی غذا تو کیا دیتے، یہ بھی نہ کیا کہ ان کی زنجیریں ہی کھول دیتے اور مظلوم و مغموم اس قید و بند ہی کی تکلیف سے نجات پا جاتے۔ کوفی ایسے وحشی اور شقی القلب تھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ایسی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا جو بہت زیادہ وزنی تھیں۔ امام سجاد کمزور تھے، زنجیروں کا بوجھ نہیں سنبھال سکتے تھے۔ ان کے تن نازک میں زنجیروں کے حلقوں کی رگڑ سے زخم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی تکلیف اور بڑھ گئی تھی، مگر وہ صبر و ضبط کر رہے تھے، اپنی تکلیف کا کسی پر اظہار نہیں کرتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ کوفی ایسے وحشی، سنگ دل اور سفاک ہیں کہ اگر ان سے کسی تکلیف کی شکایت کی جائے گی تو وہ بجائے ازالہ کرنے کے یہ چاہیں گے کہ تکلیف اور بڑھا دی جائے۔ انعام و اکرام ملنے اور عزت و مرتبہ بڑھنے کی لالچ نے ان بدبختوں کو اور بھی سنگ دل بنا دیا تھا۔ وہ اہل بیت کے سروں کو حرم اہل بیت کے آگے آگے لے کر چلتے تھے۔ مغموم و مظلوم سیدانیاں ان سروں کو دیکھ دیکھ کر روتی تھیں۔ وحشی کوفیوں سے یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ سروں کو ان سے پیچھے یا علیحدہ رکھیں تاکہ انہیں دیکھ کر قافلہ اہل بیت کے زخم جو تازہ ہو جاتے ہیں اس سے انہیں کچھ امان مل جائے۔ دراصل خوشی اور انعام کی امید نے انہیں اندھا کر دیا تھا اور وہ نہایت تیزی سے سفر کر رہے تھے۔ غرض یہ کہ وہ دمشق کے قریب پہنچ گئے۔ شامیوں کو اثناء راہ میں جب امام حسین علیہ السلام کے شہید ہو جانے کی خبر ہوئی تو انہیں سخت رنج ہوا۔ انہوں نے کوفیوں پر لعنت و ملامت شروع کر دی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دیکھ کر بے اختیار رو پڑے۔ چنانچہ جب سر مبارک اور قیدی دمشق میں داخل ہوئے تو تمام شہر پر غم و رنج کے بادل چھا گئے اور ہر دیکھنے والا بے ساختہ رو پڑا۔ ایک وہ شقی القلب اور بدبخت کوفی تھے جو کہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے تھے، جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بڑی منتوں اور بڑے اصرار سے 150 یا اس سے زیادہ خطوط لکھ کر بلایا تھا۔ جب امام علی مقام آ گئے تو انہوں نے ان سے دغا کیا اور دشت کربلا میں ان سے لڑ کر انہیں شہید کر ڈالا۔ ایک شامی تھے جو اس حادثہ جانکاہ کو سن کر ہی تڑپ اٹھے اور اہل بیت کے قیدیوں اور سروں کو دیکھ کر بے اختیار رو پڑے۔ شمر لائن قیدیوں اور سروں کو لے کر قصر شاہی کی طرف روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں اسے معلوم ہوا کہ آج دربار کا دن ہے اور اس وقت یزید دربار میں موجود ہے۔ شمر لائن دربار ہی کی طرف چل پڑا۔ یزید اس وقت دربار میں ہی موجود تھا۔ امرائے دمشق اور تمام درباری اپنے اپنے رتبے کے موافق اپنی اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ خلافت راشدہ کا دور ختم ہو چکا تھا۔ جس سادگی کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں نے قوم کو تعلیم دی تھی اس میں عجمی رنگ آ گیا تھا۔ یا تو یہ کیفیت تھی کہ خلفاء کا بڑے سے بڑا دربار مسجد کے صحن میں ہوتا تھا، خلیفہ وقت تمام آدمیوں کے ساتھ فرش پر بیٹھ جاتے تھے، یا اب یہ حالت تھی کہ لاکھوں روپے سے دربار کی عمارت تیار ہوئی، باقاعدہ تخت بنایا گیا اور بادشاہ بڑے تزک و احتشام سے تخت پر تشریف فرما ہوتا۔ کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ بادشاہ کے برابر میں آ کر کھڑا ہو سکے۔ غرض یہ کہ یزید دربار میں تھا اور دربار نہایت شان و شوکت سے آراستہ تھا۔ درباری فوق البھڑک پوشاکیں پہنے بڑی تمکنت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ شمر لائن نے اطلاع کروائی اور دوسرے قیدیوں کو ساتھ لے کر اس طرح فخر و غرور سے اکڑتا ہوا جیسا کہ اس نے کوئی زبردست مہم سر کی ہو، یزید کے دربار میں داخل ہوا۔ تمام درباری حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اور حرم اہل بیت کو دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ سب پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی، لیکن یزید کا رعب اتنا تھا کہ ان میں سے کسی کو کچھ بھی کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ یزید دربار کے آخری کنارے پر سنگ مرمر کے چبوترے پر تخت کے اوپر بیٹھا تھا۔ وہ غور سے سروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب سر ہائے مبارکہ اس کے قریب آیا تو جو ہی ان میں سے اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر دیکھا تو بے اختیار رو پڑا۔ اب درباریوں کے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ یزید نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، یہ ظلم کس بدبخت نے کیا ہے؟ شمر لائن لرز گیا اور اس نے جلدی سے جواب دیا، ابن زیاد نے۔ یزید نے برا فروختہ ہو کر کہا، میں نے ابن زیاد ملعون کو یہ حکم کب دیا تھا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کر ڈالے
اور ان کے سروں کو میرے پاس بھیجے۔ شمر لائن جسے یہ امید تھی کہ یزید اس کے کارنامے کی تعریف کرے گا، جو منصب و جاگیر اور دولت و مال صلے میں پانے کی امید لیے آ رہا تھا، سخت نا امید ہو گیا، بلکہ اسے اور اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ بت کی طرح خاموش کھڑا تھا اور ڈر رہا تھا کہ اس کے قتل کا حکم صادر نہ ہو جائے۔ یزید نے کچھ توقف کے بعد کہنا شروع کیا، خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام کی ماں میری ماں سے اچھی تھی۔ ان کے نانا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو افضل الناس اور اولاد آدم کے سردار تھے۔ اگرچہ یہ ضرور ہے کہ ان کے باپ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جھگڑا ہوا اور نوبت جنگ تک پہنچی، لیکن میرے باپ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کو قتل نہیں کیا۔ اسی طرح میرے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے درمیان نزاع ہوا۔ خدا کی قسم میں بھی امام علی مقام کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ میرے پاس چلے آتے تو میں بھی ان سے اپنا معاملہ اسی طرح طے کر لیتا جس طرح ان کے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ میرے والد ماجد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا تھا۔ تمام درباری یزید کی گفتگو انتہائی خاموشی سے سن رہے تھے۔ شمر لائن بھی سن رہا تھا۔ اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی سخت حکم صادر ہونے والا ہے۔ وہ نہایت ہی پریشان ہو رہا تھا اور پچھتا رہا تھا کہ اس نے یہ بہیمانہ حرکت کیوں کی۔ تیسرے دن شمر ذیلجوشن کی سرکردگی میں 10,000 سواروں کی زیر نگرانی مظلوم حسینی قافلہ کوفہ سے جانب دمشق روانہ ہوتا ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ کوفی سر امام علی مقام کو نیزے پر ٹانگے اہل بیت کی معزز خواتین کو بے پردہ قیدیوں کی طرح کوفہ کے کوچہ و بازار میں گھماتے ہوئے اپنی بے حیائی اور اذیت کوشی کا شرمناک مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہی ہیں۔ آگے نیزے پر امام مظلوم کا سر ہے اور پیچھے مظلومین اہل بیت کا قافلہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک میرے مکان کے قریب سے گزرا تو میں نے اپنے مکان کے درجے سے صاف سنا کہ سر مبارک سے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے جان لیا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری حیرت انگیز نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم خدا کی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا جسم لرزنے لگا۔ میں نے کہا کہ اے نواسہ رسول، آپ کا حال تو اصحاب کہف سے زیادہ حیرت انگیز اور تعجب خیز ہے۔ اہل بیت اطہار کی عفت مآب خواتین اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو صرف کوفہ ہی کے کوچہ و بازار میں نہیں گھمایا گیا، بلکہ جس گاؤں میں، جس قصبے اور جس شہر سے شمر لائن کا گزر ہوا، ہر جگہ اہل بیت اطہار اور سر مبارک کی تشہیر و تحقیر کراتا رہا اور اپنی کمینگی کا ثبوت دیتا رہا۔ منزلیں طے کرتا ہوا جب یہ قافلہ مقام حران تک پہنچا تو یحییٰ نامی ایک یہودی نے اپنے بالا خانے سے شہداء کربلا کے سروں کو دیکھا، اور جب سر امام علی مقام پر اس کی نگاہ پڑی تو دیکھا کہ امام علی مقام کے لب متحرک ہیں۔ کان لگا کر سنا تو آپ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کر رہے تھے، وہ وقت قریب ہے کہ ظالموں پر کیسی کیسی مصیبتیں پڑیں۔ یحییٰ حرانی کی حیرت کی انتہا نہ رہی، فوراً پوچھا کہ سب سے آگے کس کا سر ہے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ سبط رسول امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہے۔ یحییٰ کہنے لگا، کتنے ذلیل ترین ہیں یہ لوگ کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی مکرم کے نواسے کو قتل کر کے ان کے اہل بیت کو گلی کوچے میں پھرا کر کتنی توہین و تحقیر کر رہے ہیں۔ اگر ان کے نانا حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے کے سر مبارک سے ایسی عظیم کرامت ظاہر نہ ہوتی۔ میں سچے دل سے تصدیق کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یحییٰ حرانی کے دل میں محبت اہل بیت نے جوش مارا۔ اسے گوارا نہ ہوا کہ اہل بیت نبوت کی عفت مآب خواتین یوں بے پردہ و بے حجاب رہیں۔ اسی وقت کچھ چادریں اور کپڑے 10,000 درہم کے ساتھ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ بدبخت یزیدیوں نے دیکھا تو یحییٰ کو ڈانٹنے لگے کہ خبردار، یہ امیر المومنین یزید کے قیدی ہیں، ان کے ساتھ ایسا باعظمت سلوک نہ کرو ورنہ تہ تیگ کر دیے جاؤ گے، کیونکہ تمہارے اس برتاؤ سے محبت حسین اور عداوت یزید کی بو آ رہی ہے۔ یحییٰ کی غیرت ایمانی یزیدیوں کی یہ توہین آمیز اور ایمان سوز گفتگو برداشت نہ کر سکی، تلوار کھینچ لی اور کوفیوں پر حملہ کر دیا۔ 5 کوفیوں کو قتل کرنے کے بعد عظمت اہل بیت پر اپنی جان عزیز نچھاور کر دی۔ حران سے چل کر کاروان اہل بیت جس وقت موصل کے قریب پہنچا تو کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک پتھر پر رکھ دیا۔ سر اقدس سے خون کا ایک قطرہ گرا اور پتھر پر جم گیا۔ یوں تو ہمیشہ وہ خشک رہا کرتا تھا، لیکن محرم کے دنوں میں تازہ خون بن جاتا۔ اس وقت سے لے کر عبد الملک بن مروان کے زمانے تک امام حسین علیہ السلام کی یہ کرامت برابر ظاہر ہوتی رہی۔
اگرچہ اب وہ قطرہ خون موجود نہیں، کہیں پوشیدہ کر دیا گیا ہے، لیکن مشہد نقطہ کے نام سے وہاں پر جو گنبد بنایا گیا ہے وہ آج بھی زیارت گاہ خلائق ہے۔ شمر لائن نے چاہا کہ شہر موصل کے اندر قیام کرے، لیکن موصل کے حاکم عماد الدولہ اور باشندگان شہر نے اسے للکار دیا کہ ہمارے شہر میں ایسے ظالم و فاسق کے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں جس کے دامن پر قتل اولاد رسول کا داغ ہو۔ مجبوراً شمر لائن کو وہاں سے کوچ کرنا پڑا اور اس نے شہر نصیبین میں قیام کا ارادہ کیا۔ حاکم شہر نصیبین منصور بن الیاس نے یزید کی چاپلوسی اور خوشامد میں شہر کو سجایا اور شہر سے جا کر شمر کا استقبال کیا۔ چاہا کہ شمر وغیرہ کو لا کر شہر میں ٹھہرائے، لیکن غیرت حق کو جلال آ گیا۔ یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ دشمنان اہل بیت کو سکون اطمینان یا اعزاز و وقار نصیب ہو۔ ابھی شہدائے کرام کے سرحائے مبارکہ دروازہ شہر پر ہی تھے کہ اس بد نصیب شہر پر قہر الہی کی زبردست بجلی گری، جس نے آدھے سے زیادہ شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ شمر بد حواس ہو کر یہاں سے بھی چل پڑا اور حلب کے علاقے میں پہاڑ پر معمورہ نامی ایک گاؤں آباد تھا، وہیں پر پہاڑ کے دامن میں قیام کیا۔ شہر معمورہ کے رئیس عزیز نے قافلے کی آمد کی خبر پائی، لیکن کوئی توجہ نہ کی۔ رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھتا کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور زار و قطار رو رہی ہیں۔ مؤدبانہ عرض کیا کہ اے اللہ کے کلیم، اس اشکباری کا سبب کیا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز پیغمبر آخر الزمان کے لخت جگر، جناب امام حسین علیہ السلام کو یزیدیوں نے میدان کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ اس دامن کوہ میں وہی مظلوم حسینی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اس قافلے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اور ان کی رفاقت میں شہید ہونے والے دوسرے شہداء کے بھی سر ہیں۔ تو جا اور نواز رسول کو ہمارا سلام پہنچا، اس کے بدلے تجھے جناب امام کی نیک اور صالح کنیز شیریں سے نکاح کا شرف حاصل ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جس وقت ایران فتح ہوا تو مال غنیمت کے ساتھ شاہ ایران یزدجرد کی بلند اقبال صاحبزادی حضرت شہر بانو بھی مدینہ منورہ لائی گئیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خاندانی افتخار کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا کہ تقاضۂ انصاف یہ ہے کہ شہزادی ایران کا شہزادہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے نکاح کر دیا جائے، تاکہ حضرت شہر بانو کی عظمت و وقار میں چار چاند لگ جائیں۔ جب حضرت شہر بانو کو زوجیت امام علی مقام میں آنے کا شرف حاصل ہوا تو اس خوشی میں اپنے ساتھ آنے والی 100 کنیزوں میں سے 50 کو آزاد فرمایا، اور جب امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس نعمت کے ملنے پر اظہار تشکر و اطمینان کرتے ہوئے چند اور کنیزوں کو بھی آزاد فرمایا۔ باقی بچنے والی کنیزوں میں سے حضرت شیریں بھی ایک تھیں۔ ایک دن سیدنا امام حسین علیہ السلام نے دوران گفتگو میں جناب شیریں کے حسن و جمال کی تعریف کی تو حضرت شہر بانو کو خیال آیا کہ شاید امام علی مقام شیریں کو زیادہ پسند فرماتی ہیں۔ آپ نے انہیں لا کر خدمت اقدس میں حاضر کر دیا اور عرض کیا، میں شیریں کو حضور کی نظر کرتی ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ تمہاری نظر مجھے قبول ہے اور میں اب شیریں کو آزاد کرتا ہوں۔ اسی وقت حضرت شہر بانو نے ایک عمدہ جوڑا لا کر شیریں کو پہنایا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ شہر بانو، تم نے اتنی کنیزیں آزاد کیں، لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ ایسا اعزازی سلوک نہ کیا، لیکن شیریں کے ساتھ یہ خصوصیت کیوں؟ آپ نے عرض کیا، ان کو میں نے آزاد کیا تھا اور شیریں کو آپ نے۔ میں نے چاہا کہ میری آزاد کردہ کنیزوں اور آپ کی آزاد کردہ کنیز میں ایک اعزازی امتیاز باقی رہے۔ شیریں کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آزاد تو فرما دیا تھا، لیکن جناب شیریں نے خادمہ کی حیثیت سے قدم امام سے لپٹے رہنے میں ہی اپنی سعادت جانی۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی راحت گاہ سے کربلا کی امتحان گاہ تک دامن امام کو نہیں چھوڑا، اور جب سیدوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کو جا رہا تھا تو حضرت شیریں بھی اسی مظلوم قافلے کے ساتھ تھیں۔ چنانچہ جب شہر معمورہ کے نزدیک پہاڑ کے دامن میں یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا تو شیریں نے چاہا کہ کوفیوں کی حریص نگاہوں سے میں نے اپنے جو زیور بچا لیے ہیں انہیں شہر میں بیچ کر کچھ کپڑے خرید لاؤں، جس سے حرم اہل بیت کی خواتین کی پردہ پوشی ہو سکے۔ چنانچہ ادھر سے حضرت شیریں اس خیال کے تحت جانب شہر روانہ ہوتی ہیں۔ ادھر شہر معمورہ کا رئیس عزیز یہودی خواب سے بیدار ہو کر اور بیش قیمت کپڑے وغیرہ لے کر قافلے میں آنے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ شیریں اور عزیز دونوں ایک ساتھ ہی شہر معمورہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جیسے ہی حضرت شیریں نے دستک دی، عزیز یہودی نے فوراً ہی اندر سے جواب دیا کہ شیریں ٹھہرو، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ جب دروازہ کھلا تو حضرت شیریں نے عزیز یہودی سے پوچھا، تم نے میرا نام کیسے جانا اور تمہیں یہ کس طرح معلوم ہوا کہ دستک دینے والی میں ہی ہوں؟ عزیز یہودی نے اپنے خواب کا پورا واقعہ بیان کر دیا اور شیریں کے ساتھ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر نظر گزاری اور مشرف با اسلام ہوا۔ رئیس شہر معمورہ عزیز یہودی کے مسلمان ہوتے ہی بادشندگان شہر معمورہ بھی مسلمان ہو گئے
پورا شہر معمورہ اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز، تم نے ہمارے اہل بیت کے ساتھ احسان کیا ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں ہم نواسۂ رسول کی آزاد کردہ کنیز شیریں سے تمہارا نکاح کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت اسی مجلس میں شیریں اور عزیز کے نکاح کی رسم سعید ادا فرمائی۔ شہر معمورہ سے کوچ کرنے کے بعد شمر لعین نے حکم دیا کہ دن میں تو شہداء کے سروں کو نیزوں پر رکھا جائے، لیکن رات میں صندوقوں میں رکھ کر تالے لگا دیے جائیں اور 50 محافظین رات بھر پہرا دیتے رہیں۔ انہی محافظین میں سے ابو الخنوق نامی ایک شخص نے بیان دیا کہ ایک دن ہم لوگ جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے، رات کافی گزر چکی تھی، ہمارے ساتھ پہرا دینے والے تمام لوگ سو چکے تھے، لیکن میں تنہا جاگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں نیند نہیں آ رہی تھی کہ اچانک میں نے ایک ہیبت ناک آواز سنی اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک وجیح شخص جس کا رنگ گندمی ہے، سفید لباس پہنے آسمان سے اترے، سر مبارک امام علی مقام کو صندوق سے نکالا اور سینے سے لگا کر بہت روئے۔ میں نے چاہا کہ ان کے ہاتھ سے سر امام چھین لوں کہ اچانک کسی نے پرجلال آواز میں للکارا اور کہا کہ خبردار، یہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں۔ ابو الخنوق کہتا ہے کہ میں خوف زدہ ہو کر ٹھہر گیا، اتنے میں پھر آواز آئی، یہ نوح نجی اللہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ آخر میں حضور سید الکونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ تمام انبیاء کرام نے یکے بعد دیگرے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو چوما اور سینے سے لگایا۔ اس کے بعد ایک نورانی کرسی بچھائی گئی جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ تمام انبیاء کرام مؤدب کھڑے ہو گئے۔ اب ایک فرشتہ آیا جس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور گرز آتشیں تھا، اس نے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سرکار کے غلاموں میں سے ہوں، یہ لوگ جبراً مجھے پکڑ لائے ہیں۔ لیکن یہ کہتے کہتے اس فرشتے نے مجھے ایک تماچا مار ہی دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اسے چھوڑ دو، لیکن میں مارے ہیبت کے بے ہوش ہو گیا۔ صبح کو جب ہوش آیا تو دیکھتا ہوں کہ لوگ محافظوں کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر جو محافظ سویا تھا وہاں سوائے راکھ کے ڈھیر کی اور کچھ نہیں تھا۔ ابو الخنوق نے جب شمر کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا تو شمر نے دیکھا کہ واقعی جس رخسار پر فرشتے نے تماچا مارا تھا وہ بالکل سیاہ تھا۔ اسی وقت ابو الخنوق نے ایک پرزور آہ کی اور گر کر مر گیا۔ شمر لعین اس واقعے سے اتنا گھبرایا کہ فوراً کوچ کا حکم دے دیا۔ راستے میں معلوم ہوا کہ مسیب ابن قیقاع کا ارادہ ہے کہ شب خون مار کر شہداء کرام کے سروں کو چھین لے۔ رات ہوئی تو ایک گرجا کے قریب قیام کیا اور تمام سروں کو صندوقوں میں مقفل کروا کر اہل بیت اطہار کے ساتھ گرجے میں بھیج دیا۔ گرجے کے پادری نے صندوق کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا ڈال دیا اور اسی کمرے کے قریب دوسرے کمرے میں اہل بیت اطہار کو ٹھہرا دیا۔ ابو سعید دمشقی کا بیان ہے کہ چونکہ ابو الخنوق کے واقعے سے سب لوگ ڈرے ہوئے تھے، سروں کی حفاظت کے لیے کوئی کوفی تیار نہ ہوا، لہٰذا گرجے کے پادری کو سروں کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا گیا۔ پادری نے پوری رات اسی حجرے کے قریب گزاری جس میں شہداء کے سر رکھے ہوئے تھے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو راہب نے دیکھا کہ پورا کمرہ اچانک روشنی سے بھر گیا اور اتنی تیز روشنی آئی کہ آنکھیں ٹھہرنے کا نام نہیں لیتی تھیں، خیرہ ہوئی جاتی تھیں۔ پادری نے ایک کھڑکی سے کمرے میں جھانکا تو دیکھتا کیا ہے کہ آسمان کی چھت شق ہے اور کچھ محافظ زریں خوبصورت عورتوں کے جھرمٹ میں آسمان سے اتر رہی ہیں۔ آواز آئی، اے پادری، کھڑکی سے دور ہٹ جا، کیونکہ یہ خواتین عفت مآب وہ ہیں جن کی عفت و عصمت پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے۔ پادری کھڑکی سے ہٹ گیا مگر آوازیں برابر سنتا رہا کہ یہ حضرت حوا تشریف لا رہی ہیں، یہ حضرت سارہ ہیں، یہ حضرت صفورہ ہیں، یہ حضرت آسیہ اور یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تشریف لا رہی ہیں۔ آخر میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں۔ ان آنے والی خواتین نے مختلف انداز میں اپنے اپنے غم و افسوس کا اظہار کیا، مختلف قسم کے مرثیے پڑھے گئے۔ پادری نے دوبارہ پھر جھانک کر دیکھنا چاہا تو کچھ نہ دیکھ سکا۔ ایک حجاب نورانی حائل تھا، تاب نہ لا سکا، اس کی نورانیت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو نہ وہ روشنی تھی اور نہ وہ حجابات نورانی، صرف یہ نظر آیا کہ کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا الگ پڑا ہے اور جن صندوقوں میں شہداء کربلا کے سر تھے وہ کھلے ہوئے ہیں۔ پادری پر ایک اضطراری کیفیت سی طاری ہو گئی۔ اسی عالم میں اٹھا، سر امام علی مقام کو صندوق سے باہر نکال کر مشک و عنبر میں بسا کر ایک پاکیزہ مسلح پر ادب و احترام کے ساتھ رکھ دیا اور دوزانوں انتہائی ادب کے ساتھ سامنے بیٹھ کر عرض کرنے لگا، اے نواسۂ رسول، میں جان گیا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اوصاف کا تذکرہ تورات و انجیل میں ہے۔ آپ کو قسم ہے خدائے بزرگ و برتر کی، مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرمائیں۔ پادری کے اتنا کہنے پر لبہائے مبارک کو جنبش ہوئی اور فرمایا،
میں مظلوم و غمزادہ اور غریب الدیار ہوں۔ میں نبی آخر الزمان کا لاڈلا بیٹا اور علی المرتضیٰ کا چہیتا فرزند ہوں۔ پادری نے جب یہ بات سنی تو اپنے متعلقین کو بلا کر ساری کیفیت بیان کی اور انہی کے سامنے اپنے زنار توڑ کر بآواز بلند کلمہ پڑھا۔ راہب کا کلمہ پڑھنا تھا کہ اس کے تمام ساتھیوں نے زناریں توڑ ڈالیں اور حلقہ بگوشان اسلام ہو گئے۔ پادری نے پھر سر امام علی مقام سے مخاطب ہو کر عرض کیا، اگر حضور اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اپنے متعلقین کو ساتھ لے کر شمر لائن کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دوں۔ سر امام علی مقام سے آواز آئی، مشیت الہی کچھ اور ہے، وقت کا انتظار کر، بہت جلد یہ اپنے برے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ غرض یہ کہ کوفہ سے شام تک کے سفر میں ایسے ہی حیرت انگیز کتنے واقعات ظہور میں آئے اور نہ جانے کتنی کرامتوں کا مشاہدہ ہزاروں انسانوں نے کیا۔ یزید کو جب اطلاع ملی کہ سیدوں کا لٹا ہوا قافلہ تھوڑی ہی دیر میں قصر عمارت میں پہنچنے والا ہے تو اس نے قصر عمارت کو آراستہ کر کے دلہن کی طرح سجا دیا اور شان فرعونیت کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر مظلومین اہل بیت کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر تو یزید اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کی تیاری میں مصروف تھا اور ادھر حسینی قافلہ دمشق کے کوچہ و بازار سے گزرتا ہوا قصر عمارت کی جانب چلا آ رہا تھا۔ اہل دمشق تماشائی بے نیزوں پر چڑھے ہوئے شہداء کے سروں کو حیرت و استعجاب کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ قافلہ جوں جوں قصر عمارت کی جانب بڑھتا جاتا تھا، مجمع میں بھی اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ اس مسرور و شادماں بھرے مجمع میں ایک شخص زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر تماشائی تو خوش ہے، لیکن اے شخص تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے عرض کی کہ سرکار میں تو خادم بارگاہ عالی ہوں، رونا اس پر آ رہا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ایسا دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ اے کاش آج میرے قبیلے کے لوگ یہاں ہوتے تو اہل دمشق بجائے خوش ہونے کے یزید کی تباہی و بربادی پر ماتم کناں نظر آتے۔ قصر یزید کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، مگر افسوس کہ میں تنہا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی عقیدت و محبت اور جذبہ جانثاری کو دیکھ کر دعا دی اور ارشاد فرمایا، اگر تم سے ہو سکے تو اتنا کرا دو کہ جو شخص اپنے نیزے پر سر امام علی مقام کو اٹھائے ہوئے ہے وہ ذرا آگے بڑھ جائے تاکہ مجمع بھی آگے چلا جائے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کی عفت مآب خواتین کو اس مجمع سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ شخص آگے بڑھا اور جس اونٹ پر امام علی مقام کا سر مبارک تھا اس کے شتر بان کو 50 دینار دے کر اونٹ کو آگے بڑھوا دیا، پھر بازار سے کچھ چادریں لا کر اہل بیت اطہار کی خدمت میں پیش کیں اور ایک امامہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں نظر کیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام ارز بر تھا اور بعض روایتوں کی بنا پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سہیل ساعدی نامی ایک صحابی تھے جو بغرض تجارت باہر گئے ہوئے تھے اور دمشق میں عین اس وقت پہنچے جبکہ سر امام یزید کی قصر عمارت کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ منہال ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کی دمشق کے کوچہ و بازار میں تشہیر کرائی جا رہی تھی اور گلی گلی میں گھمایا جا رہا تھا تو قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ ایک شخص آگے آگے سورہ کاف کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو میں نے دیکھا کہ لبہائے امام کو جنبش ہو رہی ہے۔ میں نے غور سے سنا تو آپ فرما رہے ہیں، اصحاب کہف سے کہیں زیادہ میرا قتل اور میرے سر کا نیزے پر بلند کیا جانا حیرت انگیز ہے۔ یزید اپنے قصر نحوست میں جواہرات سے مرصع تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور شاہی امراء دست بستہ دائیں بائیں کھڑی ہیں۔ جس وقت سادات کرام کا لٹا ہوا قافلہ اس قصر عمارت میں پہنچتا ہے تو وہیں ایک چبوترے پر پردہ ڈال کر خواتین محترم کو ٹھہراتا ہے اور سرہائے شہداء کو اپنے سامنے رکھوا لیتا ہے، پھر فردن فردن سب کا حال پوچھتا ہے۔ یزید کے مزاح کو سمجھنے کے لیے شمر لائن نے ابن مالک کو سمجھا دیا تھا کہ جب سر امام کے متعلق یزید سوال کرے تو کہہ دینا کہ انہیں میں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ جس وقت یزید نے امام علی مقام کے سر اقدس کے متعلق سوال کیا تو بشیر ابن مالک آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے امیر شام، میں نے تیری رضائی جوئی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خیر خلق اللہ کا سر کاٹا ہے اور اب تیری عطا و بخشش کا خواستگار ہوں۔ یزید نے جھنجلا کر کہا، اے بشیر، جب تو انہیں خیر خلق اللہ مانتا ہے تو اسے قتل کیوں کیا؟ اے جلاد لے جا اور بشیر بن مالک کو قتل کر دے، کیونکہ یہ جھوٹا اور مکار ہے۔ جلاد نے بشیر ابن مالک کو قصر یزید سے باہر لے جا کر ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ بشیر ان 10 آدمیوں میں سے تھا جو میدان کربلا میں قتل امام پر متفق ہو کر آگے بڑھے تھے۔ واقعات و حالات پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات بہت واضح طریقے پر سمجھ آتی ہے کہ اشقیاء سے شہداء خون ناحق کا انتقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کربلا سے روانہ ہونے کے وقت ہی شروع ہو چکا تھا اور اب خصوصی طور پر پورا ظہور ہو رہا تھا۔ شمر لائن نے ماحول کو اچھی طرح سمجھ کر شہادت امام علی مقام کی تفصیل بیان کرنا شروع کی اور جب اپنی شقاوت کی پوری داستان بیان کر چکا تو یزید نے ایک تشت میں
سر امام منگوا کر اپنے تخت کے سامنے رکھوایا اور اپنی ہاتھ کی چھڑی سے لبھائے مبارک اور دندان شریف کو مس کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ کتنے حسین ہیں، ان کے لب اور دندان کے اب بھی حسن پھوٹا پڑ رہا ہے۔ جالوت نام کا ایک یہودی تھا جو یزید کا موالد تھا۔ اس نے یزید کے سامنے سر امام علی مقام کو دیکھ کر پوچھا، اے یزید، یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے بےہودہ انداز میں کہا کہ یہ ایک خارجی کا سر ہے۔ جالوت نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ یزید نے کہا کہ اس کا نام حسین ہے۔ جالوت نے پوچھا کہ انہیں کس وجہ سے قتل کر دیا گیا؟ یزید کہتا ہے کہ ان کا ارادہ تھا کہ مجھ سے تخت خلافت کو چھین لیں۔ جالوت نے کہا، اے یزید، تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے انہیں قتل کروایا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ خلافت انہی کا حق ہے۔ اے یزید، کیا تو نہیں جانتا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور مجھ میں اور ان میں 40 پشتوں کا فاصلہ ہے، لیکن یہودی آج بھی میری تعظیم کرتے ہیں اور مجھ سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اور تھوڑا ہی زمانہ گزرا ہے کہ تمہارے نبی ظاہری طور پر تمہارے درمیان تشریف فرما تھے اور یہ تیرے نبی کے نواسے ہیں، تو نے انہیں قتل کیا اور اہل بیت نبی کی توہین کی۔ یہ کہہ کر جالوت نے تلوار کھینچی اور چاہا کہ یزید پر وار کرے، لیکن لوگوں نے روک لیا۔ اس کے بعد جالوت سر امام علی مقام کے قریب آیا اور سر اقدس کو بوسہ دیا اور کہنے لگا، اے امام، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جنہوں نے آپ کو قتل کیا۔ اے امام، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کریں اور میرے اسلام و ایمان پر گواہی دیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر یزید کہنے لگا کہ میں اپنے موذی امراض کی وجہ سے تیرا محتاج ہوں، ورنہ تجھے ابھی قتل کر دے۔ جالوت نے جواب دیا کہ اب میں تجھے شفا یابی کی دوا نہیں دوں گا، بلکہ ایسی دوائیں دوں گا جو تجھے اور تباہ و برباد کر دیں۔ یہ سن کر یزید آپے سے باہر ہو گیا اور جلاد کو حکم دیا کہ جالوت کو قتل کر دے۔ جلاد آگے بڑھا اور حضرت جالوت کو شہید کر دیا۔ سر امام علی مقام ایک تشت میں یزید کے دربار میں رکھا ہوا تھا۔ یزید اور اس کے ساتھی شراب نوشی میں مصروف تھے کہ اتنے میں قیصر روم کا سفیر اس کے دربار میں داخل ہوا۔ یہ حالت دیکھ کر یزید سے پوچھا کہ اے یزید، کیسا سر ہے جس کی موجودگی میں تم لوگ شراب پینے میں مصروف ہو؟ مجھے اس حقیقت حال سے آگاہ کرو تاکہ میں قیصر روم کے دربار میں اس کی تفصیل بیان کر سکوں۔ یزید گستاخانہ انداز میں کہتا ہے، ایک خارجی کا سر ہے جس نے ہمارے بصرہ اور کوفہ کے عامل ابن زیاد پر خروج کیا تھا۔ سفیر نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ یزید کہتا ہے کہ یہ حسین ابن علی ہیں۔ سفیر نے پوچھا ان کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ یزید نے جواب دیا کہ ان کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سفیر کہتا ہے، اے یزید، تجھ پر افسوس ہے اور تیری اس حالت پر افسوس صد افسوس۔ اے یزید سن، میرے دادا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، ان میں اور مجھ میں 40 پشتوں سے زیادہ فاصلہ ہے، لیکن عیسائی آج بھی میری تعظیم بہت زیادہ کرتے ہیں اور میرے پیر کی مٹی سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اور تیری سرکشی یہ کہ تو نے اپنے نبی کی صاحبزادی کے لخت جگر کے ساتھ ایسا دردناک ظلم کیا۔ اے یزید، کیا تو نے کنیسۃ الحافر کا ذکر نہیں سنا؟ یزید کہتا ہے، نہیں سنا۔ سفیر نے کہا کہ ملک کمان اور ملک چین کے درمیان ایک سمندر ہے جس کا راستہ کم و بیش 1 سال کا ہے، اس کے درمیان 80 فرسخ مربع ایک بہت بڑا شہر ہے۔ اسی شہر سے یاقوت، کافور، عود، عنبر وغیرہ دوسرے ملکوں میں جاتا ہے۔ وہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں ہے، اس میں بہت سے گرجا گھر ہیں اور سب سے بڑے گرجا کا نام کنیسۃ الحافر ہے۔ اس کے محراب میں ایک زنجیر لٹکی ہوئی جس میں وہ حافر سونے، چاندی، یاقوت وغیرہ سے آراستہ کیا ہوا رکھا ہے۔ حافر کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ حافر یعنی کھر اس گدھے کا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سواری فرمایا کرتے تھے۔ ہر سال کثیر تعداد میں عیسائی اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں اور بوسہ لیتے ہیں، اسے اپنے سر پر رکھ کر تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور اس کے وسیلے سے اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن اے یزید، تجھ پر افسوس اور 1000 بار افسوس کہ تو نے اپنے نبی محترم کے نواسے کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا۔ اے یزید سن کہ امام حسین علیہ السلام کے نانا نبی برحق ہیں، انہوں نے لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام و ایمان کا نور عطا کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے والد ماجد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنے رسول محترم کے حکم سے قیامت کے دن پیاسوں کو آب کوثر پلائیں گے۔ سفیر قیصر روم کی یہ حقیقت افروز گفتگو سن کر یزید بالکل آپے سے باہر ہو گیا۔ جلاد سے کہا کہ سفیر کو قتل کر دے۔ یہ سن کر سفیر نے کہا کہ اے یزید، کیا واقعی تو مجھے قتل کر دے گا؟ یزید نے کہا کہ میں یقیناً تجھے قتل کروں گا۔ سفیر نے کہا کہ اے یزید، اتنی بات اور سن لے کہ مجھے اپنے اس قتل ہونے پر بے حد خوشی ہے، کیونکہ رات خواب میں نے اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھا تھا، انہوں نے مجھے دیدار سے مشرف فرمایا اور میرے لیے جنت کی ضمانت لی ہے۔ یہ کہہ کر سفیر نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور آگے بڑھ کر سر امام علی مقام کو سینے سے لگا لیا اور بوسہ دیا۔ اتنے میں جلاد نے آگے بڑھ کر اس سفیر کو شہید کر دیا۔
اسی مجلس میں موجود حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک بلند پایا صحابی تھے، یزید کی اس ناپاک حرکت کو دیکھ کر تڑپ گئے اور یزید کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، اے یزید، تجھ پر خدا کا غضب ہو، تو ان لبوں اور دانتوں کی توہین کر رہا ہے جنہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار چوما ہے۔ تو محبوب خدا کی پسندیدہ اور محبوب شے کی اہانت کر رہا ہے۔ بس بہت ہو چکا، اب اپنے ناپاک ہاتھ کی ناپاک چھڑی کو ان مقدس لبوں سے ہٹا لے جن کی تقدیس کی فرشتے بھی قسم کھاتے ہیں۔ خدائے قہار و جبار تجھ شقی کو اور تیرے ان ظالم ہاتھوں کو فنا کر دے۔ یزید اس نصیحت اور حق گوئی کی تلخی برداشت نہ کر سکا، غضبناک ہو کر کہتا ہے، اگر تمہارے صحابیت کا پاس نہ ہوتا تو تمہیں ابھی قتل کر دیتا۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعجب ہے کہ میری صحابیت کا اتنا خیال اور امام حسین علیہ السلام کی شرف انبیت رسول کا ذرا بر بھی احساس نہیں۔ اے بے دین، تو نے ہی حکم دے کر انہیں شہید کروایا، تو نے ہی جگر پارے رسول کو پارا پارا کیا، تو نے ہی امیر معاویہ کی وصیتوں کو پامال کیا۔ انتظار کر، ان قریب تجھے اپنا انجام بد اسی دنیا میں دیکھنا پڑے گا، اور کل بروز قیامت داور محشر کی عدالت میں ان کا خونی کفن ہوگا اور تو۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان چند حقیقت افروز کلمات نے کچھ ایسا اثر کیا کہ درباریوں کے دل بھر آئے اور سب کے سب زار و قطار رونے لگے۔ یزید کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں ان کے قتل سے فتنہ اور بڑھ جائے، قتل سے باز رہا مگر اپنے دربار سے نکلوا دیا۔ اب خبیث یزید نے زنان حرم محترم کو بھرے دربار میں بلایا۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کی اس بدتمیزی پر فرمایا، اے بے حیا یزید، کیا تجھ میں شرم و غیرت کی کچھ بھی خوب باقی نہیں رہی کہ تیرے گھر کی عورتیں جو اس کی بھی اہلیت نہیں رکھتیں کہ ہماری کنیزیں بن سکیں، وہ تو پردے میں بیٹھیں، اور ہم جو کہ ناموس رسول ہیں، جن کے گھر میں فرشتے بھی اجازت لے کر داخل ہوں، انہیں تو اس طرح بے پردہ و بے حجاب بھرے دربار میں بلا کر رسوا کرے۔ تو نے ظلم و ستم کا ایک ایک تیر اہل بیت کے سینے صبر و استقلال پر آزما لیا۔ کیا اب بھی تیری ظالمانہ پیاس نہیں بجھی؟ کیا اب بھی تیرا دل نہیں بھرا؟ ظالم، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیرت حق کو جلال آ جائے اور قہر الہی کی بجلی اسی وقت تجھے خاکستر کر دے۔ اس تقریر سے یزید کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، فوراً تمام محاذرات عصمت کو پردے میں بھجوا دیا اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگا کہ تمہارے والد نے چاہا کہ ممبروں پر ان کا نام لیا جائے، ان کے نام کا خطبہ پڑھا جائے، مگر قدرت نے یہ قدر و منزلت تو میری قسمت میں لکھی تھی، ان کی آرزو کیسے پوری ہوتی؟ اللہ نے مجھے کامیاب کیا اور انہیں اس نعمت سے محروم رکھا۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی غیرت ہاشمی کو جوش آ گیا۔ آپ فرمانے لگے، او جھوٹے، انصاف سے کہے کہ ممبر میرے باپ دادا نے بنایا یا تیرے باپ دادا نے؟ خلافت میرے خاندان کا حق ہے یا تیرے باپ دادا کا؟ قرآن تیرے باپ دادا پر نازل ہوا یا میرے جد امجد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی اس حقیقت افروز تقریر نے یزید کی آتش غیظ و غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اتنا مشتعل ہوا کہ حواس باختہ ہو کر قتل امام زین العابدین کا حکم دے دیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، او ہند کے بیٹے یزید، خبردار، قتل زین العابدین کا ارادہ بھی نہ کرنا، ورنہ ابھی تک تو ہم صبر و ضبط سے کام لیتے آئے ہیں۔ اگر اب تو نے نسل پیغمبری کی اس آخری نشانی کو بھی مٹانا چاہا تو ہم ابھی پکارتے ہیں۔ لیکن یزید نے جب آپ کے اس کہنے کا کوئی اثر نہ لیا تو اسی وقت آپ پکار اٹھیں، اے دو جہاں کے دادرس فریاد ہے، اے خیر الرسل فریاد ہے، آپ کے لخت جگر حسین شہید ہو چکے ہیں اور اب آپ کی نسل پاک کی آخری نشانی بھی مٹائی جا رہی ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فریاد اسی وقت بارگاہ نبوت میں شرف قبول پاتی ہے اور یزید پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ بدن لرزنے لگا۔ فوراً قتل امام زین العابدین کا حکم واپس لے لیا اور کہنے لگا، اے امام، دربار شاہی کے آداب و رسوم کا خیال رکھیے۔ آپ نے فرمایا، مجھے تجھ سے کیا لینا ہے کہ میں آداب شاہی کا لحاظ رکھوں؟ یہ تیرا اور تیرے حواریین کا فرض ہے، مجھ سے ایسی توقع نہ رکھ کہ میں تجھ جیسے فاسق و فاجر کا ادب بجا لاؤں گا۔ اتنے میں یزید کا بیٹا آ گیا۔ یزید کہنے لگا کہ میرا یہ بیٹا اور آپ عمر میں برابر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کشتی لڑیں، دیکھوں کون جیتتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تجھے یہی شوق ہے کہ میری رگوں میں دوڑنے والے ہاشمی خون کی طاقت و قوت کو دیکھے تو ایک تلوار مجھے دے اور ایک اپنے بیٹے کو، پھر دیکھ کس کا وار کاری ہے۔ اتنے میں یزید کے محل سرا سے نوبت بجنے کی آواز آنے لگی۔ یزید کے بیٹے نے کہا، بتاؤ یہ نوبت کس کی بج رہی ہے، تمہارے باپ کی یا میرے باپ کی؟ ابھی اس کی یہ بیہودہ بکواس ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، او ابن یزید، تیرے باپ کی نوبت تیری اسی قصر نفوست میں بجے گی، اور صرف اس وقت تک جب تک کہ ناقارہ سلامت رہے۔ لیکن مسجد سے میرے جد کریم کی نوبت کی جو آواز آ رہی ہے
جس کی گونج فرش سے عرش تک پہنچتی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ بتا تو صحیح، اشہد ان محمد رسول اللہ میرے جد امجد کے لیے ہے یا تیرے باپ دادا کے لیے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی اس گفتگو سے یزید کچھ متاثر ہوا، اس پر کچھ خوف کا بھی غلبہ ہوا۔ کہنے لگا، آپ مجھ سے کچھ فرمائش کریں، میں اسے پوری کروں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ توقع تو نہیں کہ جو کچھ میں کہوں گا تو اسے پورا کر دے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو میرے 4 مطالبات ہیں، انہیں پورا کر دے۔ پہلا یہ کہ میرے والد ماجد کے قاتل کو میرے حوالے کر کہ میں اسے قتل کروں۔ دوم یہ کہ شہداء کے سروں کو مجھے دے کہ میں انہیں لے جا کر جسم ہائے مقدس کے ساتھ دفن کروں۔ سوم یہ کہ آج جمعہ کا دن ہے، مجھے اجازت دے کہ میں ممبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھوں۔ چہارم یہ کہ ہمارے لٹے ہوئے قافلے کو مدینہ منورہ پہنچا دے۔ یزید نے ان 4 سوالوں کو سن کر سب سے پہلے قاتل امام حسین کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ خولی بن یزید ہے، چونکہ بشیر ابن مالک کا عبرتناک انجام خولی دیکھ ہی چکا تھا، لہذا اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے نہیں قتل کیا، بلکہ قاتل سنان ابن انس ہے۔ سنان ابن انس اپنا نام سنتے ہی جھٹ سے بول پڑا کہ قاتل امام پر لعنت بھیجتا ہوں، قاتل حسین تو شمر ذی الجوشن ہے۔ تمام درباری بھی تصدیق کرنے لگے کہ واقعی قاتل حسین تو شمر ہی ہے، مگر شمر لائن نے بھی صاف انکار کر دیا۔ یزید نے برہم ہو کر کہا کہ آخر کسی نہ کسی نے تو قتل کیا ہی ہوگا۔ یزید کے تیور دیکھ کر شمر لائن کو بھی طیش آ گیا۔ وہ کہنے لگا، میں کیوں قتل کرنے لگا حسین کو؟ کیا حسین نے میری کوئی سلطنت دبا رکھی تھی؟ بلکہ اصل قاتل حسین وہ ہے جس کو خطرہ تھا کہ اگر حسین زندہ رہے تو میری سلطنت باقی نہیں رہے گی۔ قاتل حسین وہ ہے جس نے قبائل کو جمع کیا اور انہیں ہتھیار دیے، جاگیریں اور زر و جواہر بانٹے اور قتل حسین پر ابھارا، خود عشرت قدے میں بیٹھا رہا اور دوسروں کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کیا۔ چونکہ ساری زد یزید پر پڑ رہی تھی، وہ کہنے لگا، تم سب پر خدا کی لعنت ہو، سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام سے کہنے لگا کہ قاتل امام کا مطالبہ تو درگزر کیجیے، باقی آپ کے تمام مطالبات منظور ہیں۔ جس وقت یزید جامع مسجد پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شام کے تمام امراء اور رؤساء جمع ہیں۔ سوچنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبہ پڑھنے سے میرا بنا بنایا کام بگڑ نہ جائے۔ فوراً ایک شامی خطیب کو بلایا، وہ ممبر پر چڑھ گیا اور خطبہ شروع کر دیا۔ خطبہ کیا جھوٹ کا جیتا جاگتا شاکار تھا، جس میں آل ابو سفیان کی بے جا تعریف اور آل ابی طالب کی تحقیر و تذلیل اور سبط پیغمبر کی برائیاں تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی غیرت ایمانی اس غلط بیانی کو برداشت نہ کر سکی۔ آپ کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر فرمایا، اے شامی، تو انتہائی جھوٹا اور فتنہ پرور خطیب ہے، ایک فاسق و فاجر سیاہ کار بندے کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اے یزید، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج مجھے خطبہ پڑھنے کا موقع دے گا، پھر یہ وعدہ خلافی کیسی؟ یزید اس یاد دہانی کے باوجود بھی امام زین العابدین علیہ السلام کو خطبہ پڑھنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، مگر حاضرین مسجد کھڑے ہو گئے اور اصرار کرنے لگے کہ اہل بیت اطہار کی شان خطابت بے مثل ہے، آج ہم انہی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں۔ یزید اپنے حواریوں سے مشورہ کرنے لگا کہ امام زین العابدین اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کی فصاحت و بلاغت کا عرب و عجم میں ڈنکا بج رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاشمی شیر اپنی شاندار فصاحت و بلاغت سے پانسا ہی پلٹ دے۔ یزید کے خیر خواہوں نے جواب دیا کہ ابھی بچے ہیں، اتنا سلیقہ کہاں ہے، امید ہے کہ واعظ و نصیحت کر کے خطبہ ختم کر دیں گے۔ مجبور ہو کر یزید نے آپ کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے اور خطبہ شروع فرمایا۔ حمد و نعت بیان فرمانے کے بعد آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے ان کو علامہ ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نور العین میں بہت تفصیل سے نقل فرمایا۔ ان کلمات کا مفہوم یہ ہے، اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا اور اس کی فریب کاریوں سے بچ جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو زوال پذیر ہے، اس کے لیے بقا نہیں ہے، اس نے گزشتہ قوموں کو فنا کر دیا ہے، حالانکہ تم سے زیادہ ان کے مال تھے، ان کی عمریں تم سے کہیں زیادہ لمبی تھیں، ان کے جسموں کو مٹی نے کھا لیا اور ان کے حالات پہلے کی طرح نہیں رہے، تو اب تم ان کے بعد دنیا و مافیہ سے کس طرح بہتری کی امید رکھتے ہو؟ افسوس افسوس، خبردار ہوشیار ہو جاؤ کہ اس دنیا سے لپٹے رہنا اور اسی میں مشغول ہو جانا بے فائدہ ہے، لہٰذا اپنی گزشتہ اور آئندہ کی زندگی پر غور کرو، نفسانی خواہشات سے فارغ ہونے اور عمر کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس دنیا میں نیک کام کرو جن کا اچھا صلہ تمہیں آئندہ ملے گا، کیونکہ ان اونچے اونچے محلوں سے بہت جلد قبروں کی طرف بلائے جاؤ گے اور اچھے برے کاموں کے بارے میں تم سے حساب لیا جائے گا۔ خدا کی قسم بتاؤ کتنے تاجروں کی حسرتیں پوری ہوئیں اور کتنے جابر ہیں جو ہلاکت کے گڑھوں میں گرے، جہاں انہیں ان کی ندامت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ظالم کو اس کی فریاد رسی نے، اور اسی کا صلاح انہوں نے پایا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا۔ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا،
اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا اس سے اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ میرا نام علی ہے اور میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ارجمند ہوں، میں مکہ زادہ اور صفا و مروہ کا اور مینا کا بچہ ہوں، میں اس ذات قدسی صفات کا بیٹا ہوں جس پر ملائکہ آسمان صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے متعلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، میں اس کا فرزند ہوں جو قیامت میں ساقی ہے حوض کوثر کا اور جو قیامت کے دن صاحب علم ہوگا، میں صاحب دلائل اور معجزات کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو کرامتوں کا مالک اور صاحب قرآن ہے، میں بیٹا ہوں اس سردار کا جو قیامت کا دن مقام محمود پر فائز ہوگا، میں صاحب سخا و عطا کا بیٹا ہوں، میں اس شہنشاہ ذی وقار کا بیٹا ہوں جسے درخشندہ تاج پہنایا گیا، میں بیٹا ہوں صاحب براق کا، میں فرزند ہوں صفات و حکم اسماعیلی رکھنے والے کا، میں بیٹا ہوں صاحب تعویل کا، میں فرزند ہوں صاحب صدور و درود کا، میں عابد و زاہد کا بیٹا ہوں، میں وعدہ وفا کرنے والے کا فرزند ہوں، میں خدائے مالک و معبود کے رسول برحق کا بیٹا ہوں، ابراروں کے سردار کا جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے بہشتوں کے دروازے کھولے جائیں گے، میں اس کا فرزند ارجمند ہوں جس کے لیے جنت رضوان مخصوص ہے، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر ہتھیلیوں پر گھمایا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس نے پیاس سے جان دی، میں بانی کربلا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ اور چادر چھین لیے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمان کے فرشتے رو دیے۔ اے لوگو، خدا نے اچھی آزمائش کے ساتھ ہمارا امتحان لیا، ہمیں علم و ہدایت عطا فرمائی اور ہمارے مخالفین کو گمراہی کا جھنڈا پکڑایا، ہمیں جملہ عالمین پر بزرگی عطا فرمائی، ہمیں وہ دیا جو اہل عالمین میں سے کسی کو نہ دیا، ہمیں 5 چیزوں کے ساتھ مخصوص فرمایا جو مخلوق میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی، یعنی علم، شجاعت، سخاوت، محبت خدا اور محبت رسول، اور ہمیں وہ عطا فرمایا جو مخلوق میں کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خطبے کا یہ اثر ہوا کہ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے اور اس قدر ہیجان بڑھا کہ یزید نے گھبرا کر مؤذن کو اذان کہنے کا اشارہ کیا۔ مؤذن نے اذان دینی شروع کی۔ جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے مؤذن، تجھے قسم ہے خداوند قدوس کی، ذرا چپ رہے۔ جب مؤذن خاموش ہو گیا تو آپ نے یزید سے فرمایا، اے یزید، سچ کہے کہ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا ہیں یا تیرے؟ اگر تو کہے کہ میرے ہیں تو تو نے سچ کہا، اور اگر تو کہے کہ تیرے ہیں تو تو جھوٹا ہے۔ یزید کہنے لگا، بے شک حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نانا ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم، جب تو یہ سب کچھ جانتا تھا تو کیوں قتل کیا ان کے کنبے کو، اور کیوں گالیاں دیں ان کی حرم محترم کو؟ یہ سن کر یزید بالکل ہی خاموش ہو گیا۔ اہل مسجد چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ عالم یہ ہو گیا کہ یزید کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا، اے لوگو، تمہارا گمان ہے کہ میں نے حسین کو قتل کیا ہے، اللہ لعنت کرے حسین کے قاتل پر۔ ان کو قتل کرنے والا عامل بصرہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ اس کے بعد پھر یزید نے حکم دیا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو جسم اقدس سے جدا کیا ہے اور جو اس کے مددگار تھے، ان تمام کو میرے سامنے لایا جائے۔ سب سے پہلے شیس بن ربعی سامنے آیا تو یزید نے اس سے کہا، افسوس تجھ پر، کیا میں نے تجھے قتل حسین کا حکم دیا تھا؟ شیس ربعی نے کہا، ہرگز نہیں، اس پر خدا کی لعنت ہو جس نے انہیں قتل کیا، اور اشارہ کیا کہ خولی بن یزید کی جانب۔ یزید نے خولی سے بھی وہی سوال کیا۔ خولی نے بھی وہی جواب دیا جو شیس ربعی نے دیا تھا۔ غرض یہ کہ سوال و جواب ہوتے ہوتے حسین ابن نمیر تک بات پہنچی۔ اس نے بھی انکار کیا اور کہا کہ تو جان کی امان دے تو میں قاتل حسین کا پتہ بتلاؤں۔ یزید نے کہا، تجھے امان ہے۔ حسین بن نمیر کہنے لگا، اے امیر، بے شک یہ کام اس کا ہے جو نشان قائم کرنے والا ہے، مال و زر دینے والا ہے، لشکر جمع کرنے والا ہے، جس نے خطوط بھیج کر وعدہ وعید کروا کر انہیں بلایا، وہی امام کا قاتل ہے۔ حسین ابن نمیر کے جواب سے یزید مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور جامع مسجد سے اٹھ کر گھر چلا آیا۔ یزید کی اس پریشان حالی کو دیکھ کر اس کی بیوی ہندہ قریب آئی اور کہا، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں اور سر امام علی مقام کے قریب آ کر ٹھہرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اتنے میں ایک بادل آسمان سے اترا۔ یوں تو اس میں بہت آدمی ہیں، لیکن ایک شخص ایسے ہیں کہ چاند سے کہیں زیادہ ان کا چہرہ روشن اور منور ہے۔ وہ آگے بڑھے اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے قریب پہنچ کر بہت روئے اور فرمایا، سلام تجھ پر اے میرے لخت جگر، افسوس کہ تجھے قتل کیا اور ایک ایک گھونٹ پانی تجھ پر بند کیا
تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ لوگ تمہیں نہیں پہچانتے، میں تمہارے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ تمہارے باپ علی المرتضیٰ ہیں، یہ تمہارے بھائی حسن ہیں، اور یہ تمہارے چچا جعفر طیار ہیں۔ یزید نے جب یہ پورا خواب سنا تو متفکر ہو کر سوچنے لگا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگا، امام، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اگر آپ یہاں رہنا چاہیں تو بخوشی قیام فرمائیں، میں خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں، اور اگر جانا چاہیں تو سفر کا انتظام کروا دوں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، امام علی مقام تو ہم سے جدا ہو ہی چکے ہیں، دمشق میں بھی کوئی ہاشمی اور قریشی باقی نہیں، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر دیا گیا ہے، اب یہاں رہنے سے فائدہ بھی کیا؟ اب تو یہی تمنا ہے کہ مدینہ میں جا کر روضہ رحمت للعالمین کی ٹھنڈی چھاؤں میں بقیہ زندگی گزار دوں۔ ایک ہفتے بعد یزید نے چند عمدہ لباس اور کچھ روپیہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہنے لگا، اے سیدہ زینب، یہ مال و متاع آپ کی مصیبت کے بدلے پیش کرتا ہوں۔ سیدہ زینب کو غصہ آیا اور آپ فرمانے لگیں، افسوس ہو تجھ پر، تجھے شرم نہیں آتی؟ اے روسیا، تو میرے بھائی کو قتل کر کے کہتا ہے کہ یہ عوض لے لو۔ یہ کہہ کر سیدہ پاک نے سب مال واپس کر دیا۔ آخرکار یزید نے 1000 سوار کے ساتھ آپ کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا، اور روانہ کرتے وقت سرہائے شہداء کو مشک کافور سے معطر کر کے امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کیا۔ سادات کرام کا لٹا ہوا قافلہ دمشق سے روانہ ہو کر جب 20 صفر المظفر کو میدان کربلا میں پہنچتا ہے تو دیکھا کہ لاشہائے شہداء کرام ابھی ویسے ہی بے گور و کفن پڑے ہیں، زخموں سے اسی طرح تازہ خون رواں ہیں۔ اگرچہ گرمی کی شدت تھی لیکن ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہاں آ کر قیام فرمایا اور شہداء کرام کے سروں کو ان کے اجسام مقدسہ کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ اگرچہ روایات میں اختلاف ہے، یعنی بعض حضرات کا قول ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک شہر دمشق کے باہر دفن کیا گیا۔ اسی طرح لاشہائے شہداء کرام کے کفن و دفن کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ علامہ ابو اسحاق اسفرائینی تو یہی لکھ رہے ہیں کہ 20 صفر المظفر کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے آ کر میدان کربلا میں لاشہائے شہداء کو دفن کیا، اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یزیدیوں کے میدان کربلا سے چلے جانے کے بعد نہر فرات کے قریب آباد غازریہ نامی گاؤں کے باشندوں نے آ کر دفن کیا۔ اب عرض کربلا سے یہ قافلہ رحمت و برکت والی سرزمین یعنی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ کیا کچھ گزرتی رہی ہوگی قلب اہل بیت اطہار پر، کتنی علم انگیز کیفیت رہی ہوگی ان مظلومین اہل بیت کی، قلم میں جسارت نہیں کہ اس کا تذکرہ کیا جا سکے، بس ایک قیامت تھی جو گزر گئی، اور یہ انہی کے عزم و حوصلہ کی پختگی تھی کہ مسکراتے ہوئے مصائب و آلام کی اس پرخار وادی کے ہر کانٹے کے زخم کو برداشت کر لیا، اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ انہیں کوئی تکلیف ہوئی، بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ وفات شیاروں کے لیے راہ محبوب کا ہر کانٹا پھول سے زیادہ نازک اور لطف انگیز ہوتا ہے۔ جس وقت اہل بیت اطہار کا قافلہ جوار مدینہ الرسول میں پہنچتا ہے تو سب سے پہلے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خیر مقدم کیا۔ پھر جیسے خبر ہوتی گئی اہل مدینہ جماعت در جماعت حاضر ہوتے گئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت تھی کہ زار و قطار رو رہی تھیں اور زبان پاک سے یہ عرض کرتی جاتی تھیں، اے نانا جان، ہم آپ کے دیار پاک میں حسرت بھرے دلوں سے لوٹ آئے ہیں۔ گئے تھے تو سایہ پدری سے ہمارے سروں پر تھا اور ماؤں کی گودیں اولادوں سے بھری ہوئی تھیں، لیکن آج ہم اس عالم میں لوٹے ہیں کہ سایہ پدر ہم سے جدا ہو چکا ہے، یتیمی کی کڑی دھوپ ہمارے سروں پر تپ رہی ہے، ماؤں کی گودیں سونی اور ویران ہو گئی ہیں۔ گئے تھے تو مسرت و شادمانی قدموں سے لپٹی ہوئی تھی، اور آئے ہیں تو غم و علم وابستہ دامن ہیں۔ یہاں تھے تو صبر و سکون کی دولت سے مالا مال تھے، اور آج لوٹے ہیں تو پریشانیاں دامن کشا ہیں۔ جانے کے وقت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہمارے مونس و غم گسار تھے، اور آج ہمارے مونس و غم خار ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ہماری آنکھیں اشک بار ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہر حال میں باری تعالی ہمارا کفیل ہے، اور ہم صبر و رضا پر ہر حال میں قائم ہیں، لیکن اگر ہمارا دل اور ہماری آنکھیں رو رہی ہیں تو صرف اور صرف فراق حسین میں۔ ہم آپ کی چہیتی اور لاڈلی بیٹیاں ہیں، لیکن اے محبوب خدا، آج ہم پر یہ ظلم ہوا کہ ہم اونٹوں پر بے حجاب و بے پردہ سوار ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سالار قافلہ کی حیثیت سے آگے آگے چل رہے تھے، جس وقت پہاڑوں کے درمیان میں رحمت للعالمین کے گنبد خضرا کی نورانی تجلیاں نظر آئیں۔ بے ساختہ زبان پاک پر درود شریف کے کلمات جاری ہو گئے، زخمی دل کی ایک ایک چوٹ ابھر آئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ قلب مبارک جو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے شام تک پیش آنے والے ایک ایک مصائب و آلام کا سنگین چٹان بن کر مقابلہ کرتا رہا، گنبد خضرا کے سامنے آتے ہی اسے یارائے صبر نہ رہا، آنکھیں بلک پڑیں، بے ساختہ پکار اٹھے، اے رحمت للعالمین، اے بے کسوں کے فریاد رس، اے بے سہاروں کے سہارے، آج میں آپ کے جگر گوشے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو دشت بے کسی میں سلا کر دائمی فرقت و جدائی کا غم لے کر حاضر بارگاہ ہوا ہوں۔
مدینہ کا ایک ایک گلی کوچہ ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ اہل مدینہ چیخ چیخ کر رو رہے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ حقیقت کا علم ہوتے ہی بے قرار ہو کر باہر نکل آتے ہیں۔ کمزوری حد سے زیادہ تھی، چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے تھے۔ اہل بیت کی مظلومیت کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگے اور پکارے واہ حسینہ واہ آخا۔ شدت غم نے انہیں بے ہوش کر دیا۔ جب ہوش آیا تو فرمانے لگے، افسوس میں یہاں رہا اور میرے بھائی حسین میدان کربلا میں مصائب آلام سے دوچار رہے، لیکن مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ کاش میں بھی وہیں ہوتا اور ان کے جھنڈے تلے اپنا سر کٹا کر محبت اہل بیت کا تمغہ حاصل کر لیتا۔ امام زین العابدین روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، اے نانا جان، دین کے دشمن ہم پر حکمرانی کر رہی ہیں۔ قسم ہے اللہ رب العزت کی، انہوں نے ہم سے متعلق اپنا ہر مقصد حاصل کر لیا ہے۔ اے نانا جان، دشمنوں نے ہمارے والد ماجد کو بڑی توہین و تحقیر کے ساتھ قتل کیا ہے، اور آپ کے جگر گوشے میرے والد محترم امام حسین علیہ السلام شدت کی بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید ہوئے۔ دشمنوں نے ان کا سر مبارک کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا، لیکن وہ سر مبارک نیزوں پر ایسا چمکتا تھا جیسے آسمان کی بلندیوں میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ دشمنوں نے ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے، ہمارے مال و اسباب کو چھین لیا، ہمارے خیموں کو لوٹ لیا، ہمارا کوئی معاون و مددگار نہیں تھا۔ انہوں نے ہماری ہجو کی اور توہین کرنے کے لیے اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر سوار کر کے شہروں کے مشرق و مغرب میں گھمایا اور دمشق میں لا کر یزید کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یزید نے کہا، میں نے تم سے اپنا مقصد حاصل کر لیا اور تمہارے پدر معظم کے قتل سے مجھے خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ مجھے بھی قتل کر کے میری نسل کو منقطع کر دے، لیکن میری پھوپھی ذات بہن دور سے پکاری اور حاضرین نے شور مچایا تو یزید نے کہا کہ اسے چھوڑ دو کہ یہ آزادوں میں سے ہے۔ اے نانا جان، کل قیامت میں اس سے ہمارا حق لیجئے اور کل حشر میں فیصلہ کے دن فیصلہ کیجئے۔ ادھر تو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام یزید کے پاس سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ ادھر یزید کا پرانا مرض خبیث پھر عود کرایا، یعنی اہل مدینہ سے اپنی بات لینے کا۔ چنانچہ اس نے اپنے چچا زاد بھائی عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا تاکہ اس کی طرف سے بیعت لے۔ عثمان نے مدینہ منورہ پہنچ کر ایک جماعت کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق بھیج دیا، لیکن جب یہ جماعت دمشق سے مدینہ واپس آئی تو یزید کے فسق و فجور کا آنکھوں دیکھا حال العنان اہل مدینہ کے سامنے بیان کرنے کے بعد بیعت توڑنے کا انکار کر دیا۔ چنانچہ اہل مدینہ کے یزید کی طرف سے مقرر کردہ عامل مدینہ عثمان بن ابی محمد کو مدینہ سے باہر نکال دیا اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ لیکن حضرت منذر بن زبیر نے کہا کہ اے عبداللہ بن حنظلہ، تمہیں امام زین العابدین کے ہوتے ہوئے بیعت لینے کا حق کیسے پہنچ گیا؟ یہ تو ان کی شان کے لائق ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ اپنی اس کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے اجلہ صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر امام زین العابدین کی خدمت بابرکت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ امام علی مقام نے دریافت فرمایا، مجھ جیسے مصیبت زدہ مظلوم کے پاس آپ حضرات کس لیے تشریف لائے ہیں؟ حضرت ابن حنظلہ آگے بڑھے اور تفصیل سے آنے کا مقصد بیان کرنے کے بعد عرض کرنے لگے، حضور، ہم لوگ کوفی نہیں ہیں، سرکار عالی مقام کے جد امجد کے وفا شیار غلام ہیں، اپنی جانیں حضور کے قدموں پر قربان کرنے کا عہد کرتے ہیں، لہٰذا ہم غلاموں کی تمنا ہے کہ حضور اپنے دست اقدس کو بڑھائیں تاکہ ہم سب حضور کے دست مبارک پر جاں فروشی کا عہد وفا باندھیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ فرمانے لگے، خدارا اب تذکرہ بیعت و خلافت میرے سامنے نہ چھیڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کے منبل ہونے والے زخموں سے پھر خون کی دھار پھوٹ پڑے۔ میرے زخمی دل میں اب کسی نئے زخم کی گنجائش نہیں۔ کربلا کا ایک ایک منظر ہر وقت میرے پیش نظر ہے، بس اب میں نے اس ذات سے اپنا معاملہ طے کر لیا ہے جو بے وفا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہا ہے، میں اپنے دل کے زخموں کو اسے دکھا رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے در کے ایک سجدہ شوق پر ہزاروں تخت و تاج قربان۔ خدارا اب مجھے اس در سے ہٹانے کی کوشش نہ کرو، میرا دل بہت دکھی ہے، اب اسے اور نہ دکھاؤ۔ جب صحابہ کرام نے اور زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا اس مدینہ میں رہنا آپ لوگوں کو پسند نہیں تو آج ہی میں اس غریب و مظلوم خاندان کو ساتھ لے کر کہیں ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں میرا کوئی غم دوبارہ تازہ نہیں کر سکے۔ صحابہ کرام نے یہ کیفیت دیکھی تو خاموش ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ کی بیعت بدستور باقی رہی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات کی صبح حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس رات میں نے کسی شخص کو ایک شعر پڑھتے ہوئے سنا۔ یہ سنتے ہی میں چونک پڑی، چاروں طرف شعر پڑھنے والے کو تلاش کیا لیکن کہیں کوئی نشان بھی نہ مل سکا۔ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اس شیشی کو کھول کر دیکھا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کنکریاں رکھی ہوئی تھیں، وہ کنکریاں جنہیں دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا،
کہ جس دن یہ خون بن جائیں سمجھ لینا کہ میرا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کنکریوں سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دن دوپہر کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر اقدس اور ریش مبارک کے بال غبار آلود ہیں اور خون سے بھرا ہوا شیشہ آپ کے دست اقدس میں ہے۔ میں نے عرض کیا، سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ خون سے بھرا ہوا شیشہ کیسا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج صبح سے حسین اور ان کے رفقا کا خون جمع کر رہا ہوں، اس شیشے میں حسین اور ان کے رفقا کا خون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر چونک پڑا۔ جب شہادت امام کی خبر آئی اور میں نے خواب کے وقت پر غور کیا تو میرے خواب دیکھنے اور شہادت امام کا وقت ایک ہی تھا۔ جس دن امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں شہید ہوئے، اس کے دوسرے دن بعض لوگ صبح کو اٹھے تو ان کے گھر کے تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ شہادت کے بعد آسمان اتنا تاریک ہو گیا تھا کہ دن کو تارے دکھائی دیتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 دن تک آسمان اس قدر تاریک رہا کہ دیواریں ایسی معلوم ہوتی تھیں گویا شہاب میں رنگی ہوئی، اور ستارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلا، آسمان سے خون برسا۔ خراسان، شام، کوفہ وغیرہ ہر گھر کے در و دیوار پر خون ہی خون نظر آتا تھا۔ جن کے کپڑوں پر یہ خون پڑ گیا تھا ان کپڑوں کا ایک ایک تار علیحدہ ہو گیا، مگر خون کا دھبا نہیں گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ شفق کے ساتھ جو تیز سرخی دیکھی جاتی ہے یہ شہادت امام علی مقام سے پہلے نہیں تھی۔ شہادت کے بعد 6 مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر یہ سرخی ظاہر ہوئی۔ حضرت ام معبد کی بہن کی صاحبزادی حضرت ہند کا بیان ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیمے میں تشریف لائے۔ کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد جب بیدار ہوئے تو پانی طلب فرمایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کلی فرمائی۔ خیمے کے باہر جھاڑیوں میں جہاں پر حضور علیہ السلام نے کلی کا پانی ڈالا تھا، صبح کے وقت ہم نے دیکھا تو وہاں پر ایک عجیب قسم کا درخت پیدا ہو گیا ہے جس میں بڑے بڑے پھل لگے ہوئے ہیں، ان میں عنبر جیسی خوشبو اور شہد جیسی مٹھاس ہے۔ ان پھلوں میں یہ خاصیت تھی کہ اگر بھوکا کھائے تو سیر ہو جائے، پیاسا کھائے سیراب ہو جائے، بیمار کھائے تو شفایاب ہو جائے، کوئی اونٹ یا بھیڑ یا بکری وغیرہ اس کا پتہ کھائے تو اس کا دودھ زیادہ ہو جائے۔ ہم نے اس کا نام شجرہ مبارکہ یعنی برکت والا درخت رکھا تھا۔ اطراف و جوانب سے کثیر تعداد میں لوگ آتے تھے اور اس سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اچانک ایک صبح کو ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے تمام پھل گر گئے ہیں اور اس کے پتے سوکھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد درخت میں نئے پتے آ گئے، پھل بھی لگے مگر بہت کم۔ اس واقعے کے تقریباً 30 سال بعد ایک صبح پھر ہم نے دیکھا کہ اس درخت میں تنے سے لے کر اوپر کی شاخ تک کانٹے پیدا ہو گئے اور اس کے پھل گر گئے ہیں۔ ہم لوگ سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے، یہاں تک کہ اطلاع ملی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پالی ہے۔ اس کے بعد اس درخت میں پھل نہیں لگے، صرف پتے باقی رہ گئے۔ ہم لوگ انہی پتوں سے فیض حاصل کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صبح کو ہم نے یہ دیکھا کہ اس مبارک درخت کے تنے سے تازہ خون جاری ہے، پتے سوکھ کر گر گئے۔ ہم لوگوں نے گمان کیا کہ شاید پھر کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ دن اسی وحشت اور پریشانی کے عالم میں گزرا۔ رات کے وقت اس درخت سے رونے کی آواز آئی جس سے ہم لوگوں کی وحشت اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اطلاع ملی کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت اور دوسرے ساتھیوں کو 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں میدان کربلا میں یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ پھر وہ درخت کبھی شاداب نہیں ہوا۔ جس وقت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی، ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے پر و بال کو امام علی مقام کے خون میں تر گیا اور اڑ گیا، حتیٰ کہ یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا۔ طواف کے سے انداز میں حضور نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کے گرد اڑتا تھا اور اس کے پروں سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اہل مدینہ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے، اور جب چند دنوں کے بعد انہیں امام علی مقام کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام علی مقام کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول تک پہنچانے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا ہے۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ سرخ رنگ کے جو کبوتر پائے جاتے ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں۔ کنز الغرائب کے حوالے سے صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں، ایک یہودی تھا جس کی لڑکی ظاہری شکل و صورت میں بہت اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی اور ہاتھوں اور پیروں میں کوڑ کا مرض ہو گیا۔
محلہ اور پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ دن بھر شہر میں کاروبار کرتا، شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں واپس نہ آ سکا۔ لڑکی نے تنہا ایک درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریب ہی دوسرے درخت پر ایک پرندے کے گریوزاری کی دردناک آواز سنی۔ تابِ ضبط نہ رہی، کسی طرح گھسٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی۔ اگرچہ نابینا تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرندے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کی داہنی آنکھ میں ٹپکا۔ اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کے داہنے ہاتھ پر ٹپکا تو وہ ہاتھ درست ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر بایاں ہاتھ پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا تو وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ اس قطرہ خون کو لڑکی نے اپنی بائیں آنکھ پر مل لیا، وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھوں پر لے کر پورے بدن پر مل لیا، جس سے وہ پورے طور پر صحت یاب ہو گئی، گویا کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے گرد گھومنے لگی۔ اتنے میں وہ یہودی بھی آ گیا لیکن اپنی لڑکی کو پہچان نہ سکا۔ اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی ایک اپاہج لڑکی کو چھوڑ گیا تھا، کیا تجھے اس کا حال معلوم ہے کہ وہ کہاں گئی؟ کیونکہ باغ میں اسے میں جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اے باپ، تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی تیری وہ اپاہج لڑکی ہوں جسے تو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہودی انتہائی خوشی کے عالم میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا ہوا گریوزاری کر رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے کی جانب مخاطب ہو کر کہا، اے مبارک پرندے، تیرے گریوزاری کا سبب کیا ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والے یہ خون کے قطرے کیسے ہیں جن سے ایسی برکات کا ظہور ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس پرندے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے بحکم الہی کلام کیا، اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلان جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑ کر اطراف و جوانب میں چلے جاتے اور دانہ پانی حاصل کرنے کے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے۔ جس نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے۔ پھر اچانک ایک دن ہم نے ایک ندا سنی کہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش کیا ہے، اور اے پرندوں، تم درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ ندا سن کر ہم تمام پرندے کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جگر گوشہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں اور ان کے جسم شریف سے ابھی تک تازہ خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گریوزاری میں مشغول ہو گئے۔ مجھ میں تاب ضبط نہ رہی، میں نے اپنے آپ کو آپ کے بہنے والے خون شریف میں گرا دیا، اپنے چہرے اور اپنے بالوں پر کو آپ کے خون مبارک میں تر کیا اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں۔ یہ اسی خون شریف کے پاکیزہ قطرات ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس خون شریف کے مبارک قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین علیہ السلام کے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے خون پاک کے قطروں سے ایسی خیرات و برکات کا ظہور نہ ہوتا اور میری اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ چنانچہ یہودی اپنے پورے گھر کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا، اور جب کبھی بھی کوئی اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کرتا تھا۔ وابل خزائی کے لڑکے کا بیان ہے کہ انتقال کے وقت میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے انتہائی رازداری کے ساتھ بغیر کسی کو اطلاع دیے اسے دفن کر دیا، لیکن اپنے باپ کی یہ کیفیت دیکھ کر میں بہت رنجیدہ اور ملول رہا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کی شکل بہت ہی نورانی ہو گئی ہے اور عمدہ سفید نورانی لباس پہنے ہوئے ہے۔ میں نے پوچھا، اے باپ، اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن مرتے وقت تو تیرا چہرہ سیاہ اور زبان گنگ ہو گئی تھی۔ میرے باپ نے جواب دیا، شراب پینے کی وجہ سے مرتے وقت میرا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا اور زبان بھی گنگ ہو گئی تھی۔ میں قبر میں اسی حالت میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تو وابل ہے۔ میں نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وابل ہی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے جگر گوش حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کے متعلق تو نے جو اشعار کہی ہیں مجھے اپنی زبان سے سنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرمانا تھا کہ میری زبان کو گویائی مل گئی۔
اور جو اشعار میں نے شہدائے کربلا سے متعلق کہے تھے انہیں سرکار کو سنایا۔ اللہ کے پیارے حبیب ان اشعار کو سن کر آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ پھر میری بخشش کی دعا کی جس سے میرا چہرہ روشن ہو گیا اور اپنا لباس مبارک مجھے عطا فرمایا جسے میں اس وقت پہنے ہوا ہوں۔ قبیلہ بنی طے کے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کے رخسار تاباں و درخشاں ان کے آباء و اجداد اعلیٰ اور اخیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں بعض بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس رات مدینہ منورہ میں یہ اشعار سنائی دینے لگے، لیکن ان کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اے امام حسین کو جہالت سے قتل کرنے والو، تمہیں سخت رسوا کن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا ملائکہ، سب تم پر ہلاکت کی دعا کرتے ہیں۔ یزید کبھی امام حسین علیہ السلام کے سر کی طرف دیکھ لیتا، کبھی درباریوں کی طرف اور کبھی شمر لعین کی طرف۔ شمر لعین سر جھکائے گم سم کھڑا تھا، اس کے بدن میں لرزہ طاری تھا۔ یزید نے سر اٹھا کر شمر لعین سے کہا، بدبختو، میں تو تم سے ویسے ہی خوش تھا، تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا؟ شمر لعین نے ڈرتے ڈرتے کہا، ہم نے ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ یزید کہنے لگا، کیا حضرت امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہیں تھے؟ کیا ابن زیاد ملعون اس بات کو نہیں جانتا تھا؟ شمر لعین نے جواب دیا، وہ جانتا تھا، مگر اسے خوف تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ کی حکومت چھیننے آ رہے ہیں۔ یزید نے پوچھا، کیا جنگ کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے کچھ فرمایا نہیں تھا؟ اب شمر لعین خاموش ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے رفیقوں اور عزیزوں نے کس کس طرح قطع حجت کی تھی، وہ اب کیا کہہ سکتا تھا۔ یزید نے بگڑ کر کہا، تو چپ ہے، تیری خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علی مقام نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا تھا۔ ملعونوں، تم نے نہایت ہی نامناسب حرکت کی ہے، تم خود تو رسوائے زمانہ ہوئے ہی، مجھے بھی اپنے ساتھ بدنام کیا ہے۔ خدا ان لوگوں کو غارت کرے جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے۔ شمر لعین سن رہا تھا، اس کی امیدوں کا قصر منہدم ہو گیا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس کے ذہن میں یہ بات گزری کہ اس نے امام علی مقام کو قتل کر کے دین و دنیا کی روح سیاہی مول لے لی ہے۔ اس نے یہ فعل قبیحہ انعام کی امید میں کیا تھا، لیکن انعام کی بجائے اسے دشنام مل رہی تھی۔ یزید نے غضبناک ہو کر کہا، مردود، میرے سامنے سے دور ہو جا۔ شمر لعین اس وقت مارے ڈر کے پسینے میں غرق ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے دربار سے نکل کر چلا گیا۔ تمام درباریوں نے اسے نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھا۔ شمر لعین کے ساتھ جو افسر آئے ہوئے تھے وہ بھی یہ کیفیت دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے اور ان کی امیدیں بھی جاتی رہی تھیں۔ یزید کے سامنے کوفی اہل بیت کے سر اور قیدی لیے ہوئے کھڑے تھے۔ سر نیزوں پر تھے اور قیدی عورتیں ایک قطار میں تخت کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھیں۔ ان کے آگے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت سکینہ دونوں امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ وہ امام علی مقام کا سر دیکھ کر رو پڑیں۔ یزید نے پوچھا، یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ ایک شخص نے جواب دیا، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بچیاں ہیں۔ یزید نے ان دونوں لڑکیوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر کہا، معصوم بچیوں، مت رو، تمہارے رونے سے قہر خداوندی جوش میں آ جائے گا۔ تم اس خاندان سے تعلق رکھتی ہو جو صبر اور شکر کیا کرتے ہیں، تم بھی صبر کرو۔ ان دونوں میں سے حضرت فاطمہ ذرا سمجھدار اور بڑی تھیں۔ انہوں نے حسرت بھرے لہجے میں یزید سے کہا، یا ابن عم، کیا یہی مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں قیدی بنائی جائیں؟ یزید نے چشمے پر آب ہو کر کہا، نور چشمیوں، تم آزاد ہو، کس کی جرت ہے کہ تمہیں قیدی بنائے؟ خدا کی قسم، تم بزرگ بیبیاں ہو، تم حرم سرا میں اپنے چچا کی لڑکیوں کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ جب سے امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کی خبر آئی ہے وہ کس قدر سوگوار اور اشک بار ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اور ہماری امی جان؟ یزید نے کہا، وہ بھی آزاد ہیں، انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگیں، اور ہماری پھوپھیاں؟ یزید کہنے لگا، تمہاری پھوپھیاں اور تمہارے ساتھ آنے والی تمام عورتیں بھی آزاد ہیں، سب کو اپنے ساتھ حرم سرا میں لے جاؤ۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اب تک ضبط و تحمل سے کام لے رہی تھیں، لیکن ان سے اب نہ ہو سکا۔ وہ کہنے لگیں، اے یزید پلید، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو مٹا ڈالا۔ یزید نے جواب دیا،
خدا کی قسم میں نے نہیں مٹایا، نہ میری یہ تمنا تھی، یہ ابن زیاد ملعون نے کیا۔ یزید نے اپنے چند ملازمان خاص کو حکم دیا کہ وہ حرم اہل بیت کو قصر شاہی میں پہنچا آئیں، چنانچہ وہ انہیں لے کر چلے۔ اب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے پوچھا، یزید کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ یزید نے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہو، شاید تمہارا نام زین العابدین ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمانے لگے، تم نے ٹھیک پہچانا۔ میں وہ بدقسمت ہوں جس کے سامنے اس کے تمام عزیز و اقربا ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ میں ہی سخت جان تھا جو گرفتاری اور قید کی ذلت برداشت کرنے کے لیے زندہ رہا۔ یزید کہنے لگا، قدرت کو بقائے نسل کے لیے تمہیں زندہ رکھنا منظور تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان نے بھی یہی فرمایا تھا، اور اسی لیے میں ذلت اور غم برداشت کرنے کے لیے زندہ رہا۔ لیکن اے ابن عم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس حالت میں کھڑا دیکھ سکتے تھے؟ یزید نے کہا، نہیں، اور خدا کی قسم میں بھی تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ چنانچہ فوراً یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کی زنجیریں کاٹ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب زنجیریں کٹ گئیں تو انہیں اپنے پاس بٹھایا اور تسلی دی۔ چونکہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی طبیعت ابھی تک خراب تھی، یزید نے اسی وقت شاہی طبیب کو ان کے علاج اور شاہی خدام کو ان کی خدمت اور تیمارداری کا حکم دیا۔ شمر بدکار نے اپنے آنے اور اہل بیت کے سر اور قیدی لانے کی اطلاع اثناء راہ میں مقام موصل سے ہی بھیج دی تھی۔ یزید کو اطلاع ہو گئی تھی اور یزید سے اس کے حرم خانہ کو خبر ہو گئی تھی۔ چونکہ ان عورتوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے عقیدت تھی، اس لیے انہیں بڑا رنج و قلق ہوا۔ وہ روتی تھیں اور بار بار رو رہی تھیں۔ یزید کو معلوم تھا، اس لیے اس نے حضرت فاطمہ بنت حسین سے کہا تھا کہ تم حرم سرا میں اپنے چچا کی لڑکیوں کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ جب سے امام علی مقام کے شہید ہونے کی خبر آئی ہے وہ کس قدر سوگوار اور اشکبار ہیں۔ چنانچہ جب حرم اہل بیت شاہی محل سرا میں پہنچیں تو یزید کی بیویاں، لڑکیاں اور دوسری رشتہ دار عورتیں ان کے استقبال کے لیے دوڑیں۔ یہ سب عورتیں زار و قطار رو رہی تھیں۔ حرم اہل بیت بھی رو پڑیں۔ یزید کی بیویوں اور رشتہ دار عورتوں نے اہل بیت کی معصوم بچیوں کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگایا اور انہیں پیار کرنے اور تسلی دینے لگیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، حیرت ہے تم بھی ہماری شریک رنج و غم ہو۔ ہاشم نے کہا، کیوں نہ ہوں، حقیقت میں تم پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ ابن زیاد بدنہاد، شمر لائن اور عمر سعد راندہ درگاہ نے یہ ظلم کیا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں، دشت کربلا میں ہم پر جو ستم ہوئے ہیں اور جس قدر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں انہیں ہمارا دل ہی جانتا ہے۔ ہمارے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے شہید کیے گئے، ہمارے وارث ہماری نظروں کے سامنے مار ڈالے گئے، ہمارے سروں سے چادریں کھینچ کر ہمیں برہنہ کیا گیا، کوفہ کے بازاروں میں اور گلیوں میں ہمیں بے پردہ پھرایا گیا۔ کیا ہم اس قابل تھیں؟ ہاشم کہنے لگیں، خدا کی قسم نہیں۔ ان واقعات کو سن کر ہمارے دل لرز گئے۔ خدا منتقم حقیقی ہے، وہ ضرور ظالموں سے اس ظلم و ستم کا انتقام لے کر رہے گا۔ غرض یہ کہ یزید کی رشتہ دار عورتوں نے سیدانیوں کی بڑی ہی دل دہی اور خاطر و مدارت کی، اس قدر خدمت کی کہ ان کے جی خوش ہو گئے۔ لیکن شہیدان کربلا کے غم کا داغ جو ان کے دلوں پر کندہ تھا وہ دور نہ ہو سکا۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ حضرت سیدہ سکینہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بہت یاد کرتی تھیں، یہاں تک کہ انہیں یاد کرتے کرتے وفات پا گئیں۔ لیکن تاریخ ابن اسیر اور تاریخ ابن خلدون میں اس کا تذکرہ نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہ روایت بھی رونے رلانے کے لیے بات کی افترا ہو۔ یزید نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اہل بیت کی تواضع میں کمی نہ کی جائے، وہ قابل احترام ہیں اور ان کی عزت و توقیر میں کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ ان کی بڑی تعظیم و تکریم اور خاطر مدارت کی گئی۔ جب ان مظلوموں کو کچھ مدت دمشق میں رہتے ہوئی ہو گئی تو ایک دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یزید کے پاس گئے۔ یزید نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور اپنے مسند پر بٹھا کر پوچھا، یا ابن عم، کس غرض سے میرے پاس آئے ہو؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب دیا، کیا آپ کا یہ منشا ہے کہ ہم لوگ یہاں ہی رہیں؟ یزید کہنے لگا، میری آرزو تو یہی ہے کہ آپ سب میرے پاس رہیں اور میں آپ کی خدمت کرتا رہوں، لیکن آپ کی مرضی اور خواہش کے بغیر میں آپ کو روکے نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ فرمائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرمانے لگے، میری تمنا تو یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ میں جا کر رہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کا قرب چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا، شوق سے رہیے، میں آپ پر کوئی پابندی عائد نہیں کرنا چاہتا۔
امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خیال تھا کہ شاید آپ مجھے نظر بند رکھنا چاہتے ہیں۔ یزید نے کہا، حاشا و کلا، میرا کوئی ایسا منشا نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کو بے ضرر سمجھتا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو جس جگہ کی خواہش کریں حکومت دے دوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے حکومت کی تمنا نہیں ہے، دنیا سے میرا دل سیر ہو چکا ہے، میں تو گوشہ تنہائی چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا، گوشہ تنہائی ہی میں رہیے، لیکن جو تحفہ میں پیش کروں اس کے قبول کرنے میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یزید نے کہا، میں آپ کا وظیفہ بھی مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے وظیفہ کس مد سے دو گے؟ یزید نے کہا، بیت المال میں سے دوں گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یزید کہنے لگا، ایک اور عرض ہے، آپ کو جس وقت اور جس امداد کی ضرورت ہو مجھے تحریر کر دیجیے گا یا مجھے اطلاع دے دیجیے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمانے لگے، اگر ضرورت ہوئی تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ یزید نے کہا، لیکن میری خواہش تھی کہ آپ کچھ دن اور یہاں رہتے۔ امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اگر رہ سکتا تو ضرور رہتا، میرا دل بہت زیادہ بے چین ہے، سوچتا ہوں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب میرے دل کو کچھ تسکین دے سکے۔ یزید نے کہا، تب آپ تیاری کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے افسوسناک لہجے میں کہا، مجھ بے سر و سامان نے تیاری ہی کیا کرنی ہے۔ یزید نے کہا، میرے پاس سے رخصت ہونے پر آپ بے سر و سامان نہیں رہ سکتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام خاموش ہو گئے، انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ یزید نے امام زین العابدین اور تمام سیدانیوں اور ان کے ساتھ کی عورتوں کو بے شمار تحائف دیے۔ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سفر کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو یزید نے نعمان بن بشیر کو 30 سواروں کا دستہ دے کر ہدایت کی، اہل بیت کو نہایت آرام سے مدینہ منورہ پہنچا دو، ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھو، ان میں سے کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے، کاش آپ میرے پاس رہتے، میں آپ کی خدمت کرتا۔ اب بھی یہ عرض ہے کہ جس وقت اور جس بات کی ضرورت ہو مجھے لکھنا، میں آپ کی ہر فرمائش پوری کروں گا۔ ابن زیاد بدنہاد پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، اس نے بہت ہی برا کیا، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو امام علی مقام جو درخواست کرتے میں فوراً قبول کر لیتا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایسی نہیں تھی کہ جس کی اطلاع اسلامی دنیا میں نہ پھیل جاتی۔ یہ نہایت ہی اندوہ افزا واقعہ تھا، جس کسی نے بھی سنا سر دھن لیا۔ جب اس واقعہ حائلہ کی اطلاع مکہ مکرمہ میں پہنچی تو تمام مکہ مکرمہ پر رنج و غم کے بادل چھا گئے، ہر شخص غمگین و حزین ہو گیا، سب کے سب عمر سعد، شمر لعین اور ابن سعد کو برا کہنے لگے، اور چونکہ یہ لوگ یزید کے کارکن تھے اور ملکی و فوجی افسر تھے اس لیے ان کے ساتھ یزید کو بھی برا کہا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ کے حکمران ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی تو انہیں سخت رنج و قلق ہوا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے تمام باشندوں کو جمع کر کے ایک نہایت ہی زبردست تقریر کی۔ یہ تقریر تاریخ ابن خلدون میں موجود ہے، چونکہ وہ بہت طویل ہے اس لیے ہم اس کا اقتباس پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں، حادثہ عظیم ہو گیا ہے، دنیا میں سب سے برے لوگ عراق کے ہیں اور عراق میں بھی بدترین لوگ کوفہ کے ہیں۔ کوفیوں نے بے شمار خطوط بھیج کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا، ان کی خلافت کے لیے بیعت کی، مگر جب عبیداللہ ابن زیاد کوفہ میں پہنچا تو سب اس کے ساتھ ہو گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو، جو عابد و پرہیزگار تھے اور ہر طرح سے خلافت کے مستحق تھے، انہیں بے دریغ قتل کر دیا۔ ان بدبختوں کو ذرا بھی خوف نہ آیا کہ صرف یہی نہیں کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، بلکہ ان کے تمام ہمراہیوں کو بھی قتل کر ڈالا، حتیٰ کہ معصوم بچوں کو بھی نہ چھوڑا۔ یہ واقعہ بڑا ہی افسوسناک اور اندوہناک ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رو پڑے، تمام حاضرین بھی رونے لگے، چونکہ ہر شخص کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت و عقیدت تھی، اس لیے جس نے بھی ان کی شہادت کا حال سنا رو پڑا۔ حضرت عبداللہ بن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کوفیوں کو کیسے نجات ہوگی، انہوں نے دنیا کے بہترین شخص کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، افسوس، مجھے جو اندیشہ تھا وہی سامنے آیا۔ آخر حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے سامنے ہی شہید ہو گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو بے ضرر اور بڑے عابد و پرہیزگار انسان تھے وہ شہید کر دیے گئے۔ غرض یہ کہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا قلبی صدمہ نہ ہوا ہو۔ مردوں، عورتوں اور بچوں پر غم کا اثر یکساں تھا۔ حرم اہل بیت دمشق سے روانہ ہوئے۔ نعمان بن بشیر کو اہل بیت سے بے حد محبت و عقیدت تھی۔ وہ نہایت آرام اور بڑے احترام کے ساتھ انہیں لے جا رہے تھے۔ تمام بیویاں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نعمان بن بشیر اور ان کے ماتحت سواروں کے بہت زیادہ مشکور تھے۔ یہ لوگ دمشق سے چل کر کربلا میں آئے۔ انہیں خیال تھا کہ اب تک شہیدوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوں گی، مگر جب وہ کربلا میں داخل ہوئے انہیں معلوم ہوا کہ قبیلہ بنو اسد نے مقام حاضربہ سے آ کر شہیدان اہل بیت کی لاشیں دفن کر دی ہیں۔ سب نے اس قبیلے کے خدا ترس لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اہل بیت ساتھ لائے تھے اور انہوں نے جس جگہ جسد اطہر مدفون تھا سر بھی دفن کر دیا، لیکن اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے، نہ کسی معتبر اور ثقہ شخص نے یہ روایت کی ہے۔ یہ بات تمام معتبر اور مستند کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ شہداء کربلا کو اہل بیت کے دوبارہ کربلا میں آنے سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ سر امام علی مقام کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اہل بیت کو رخصت کرنے کے بعد سر امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ میں بھیجا، جو مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں خیر النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزار مبارک کے پاس دفن کیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام علی مقام کا سر مبارک مصر کے دارالسلطنت القاہرہ میں لے جا کر دفن کیا گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ دمشق میں مسجد امیہ میں سر مبارک امام علی مقام دفن کیا گیا۔ یہ جگہ مسجد کے اندر ایک طرف کو واقع ہے۔ وہاں ایک خوبصورت کٹہرہ لگا ہوا ہے جس کے اوپر ایک انتہائی خوشنما گنبد ہے۔ اس کٹہرے میں سنہرے حروف میں لکھا ہے مرقد رأس سیدنا الامام ابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی روایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ سر امام علی مقام دمشق میں مسجد امیہ میں دفن کیا گیا۔ غرض یہ کہ 20 صفر 61 ہجری کو اہل بیت دمشق سے واپس ہوتے ہوئے کربلا میں مقیم ہوئے۔ بنو اسد نے حضرت غازی عباس علمدار کو دریائے فرات کے کنارے کے قریب دفن کیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے 100 پاس جسد اطہر کو ایک جگہ دفن کیا گیا تھا اور دوسری تمام لاشوں کو ایک بڑے احاطے میں دفن کر دیا۔ عام مردوں کو ایک قبر میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بہت سے شہیدوں کو ایک جگہ دفن کرنا جائز ہے۔ میدان کربلا میں پہنچ کر اہل بیت پر رقت طاری ہو گئی۔ انہیں وہ تمام بچے اور بڑے یاد آ گئے جو وہاں بھوکے پیاسے شہید ہوئے تھے۔ ایک رات یہاں قیام کر کے یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت صغرا بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلی آئی تھیں۔ آخر قطع مراحل کے بعد یہ برباد شدہ قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اس قافلے کے آنے کی اطلاع ایک روز پہلے ہی مدینہ والوں کو ہو چکی تھی اور مدینہ منورہ کی عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے، چھوٹے اور بڑے سب ان کے استقبال کے لیے نکل آئے تھے۔ حرم اہل بیت محملوں میں سوار تھیں۔ ایک وہ وقت تھا جب وہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی تھیں۔ ان کے جگر گوشے ان کے ساتھ تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر خوش ہوتیں اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی تھیں۔ لیکن آج وہ میدان کربلا میں حق و باطل کی جنگ میں اپنے تمام جگر پارے راہ خدا میں بھیڑ چرا کر واپس آ رہی تھیں۔ ان کی گودیں اب خالی ہو چکی تھیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو اگرچہ آرام ہو گیا تھا، لیکن جو حادثہ جانکاہ ان پر گزرا تھا اس نے انہیں نیم جان بنا دیا تھا۔ وہ حسرت و غم کی مجسم تصویر بن کر رہ گئے تھے۔ ان کی بے کسانہ صورت دیکھ کر ہر شخص بے اختیار رو پڑتا تھا۔ اہل بیت کو دیکھ کر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے تمام مرد و زن زار و قطار رو رہے تھے۔ اہل بیت بھی رونے لگے اور وہ روتے روتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پہنچے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے وہاں پہنچتے ہی یوں گزارش کی، السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نانا جان آپ کے خاندان کے غم زدہ یتیم آئے ہیں۔ ہم پر غم و ستم کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں جنہوں نے ہمارے جسموں سے خون اور آنکھوں سے آنسو خشک کر دیے ہیں۔ نانا جان، افسوس اور غم یہ ہے کہ آپ کے ان حسین کو جنہیں آپ اپنے کاندھوں پر بٹھاتے تھے، جن کا دل کبھی میلا نہیں ہونے دیتے تھے، جن سے آپ محبت کرتے تھے، انہیں آپ کا کلمہ پڑھنے والوں ہی نے کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا۔ آپ کے ہر اہل بیت پر ظلم کیا، لیکن قسم ہے خدائے بزرگ و برتر کی کہ آپ کے نواسے نے کوفیوں کے ہر ظلم و ستم کو بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اپنے تمام جگر پاروں کو راہ حق میں قربان کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم برباد ہو کر حاضر ہوئے ہیں۔
ہم نے امام علی مقام جیسے باپ کو کھو دیا۔ وہ حادثہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے جس نے ہمارے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ہمارے سینوں میں غم سے ناسور پڑ گئے ہیں۔ آپ کی نواسیاں کوفہ کے بازاروں میں ننگے سر پھرائی گئیں، اب مجسمہ غم بن کر حاضر خدمت ہیں۔ ہم انتقام نہیں چاہتے بلکہ صبر و سکون چاہتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ تمام سیدانیاں بھی رو رہی تھیں، وہ تمام عورتیں اور مرد بھی جو ان کے قریب کھڑے تھے رو رہے تھے۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے فاتحہ پڑھی اور وہاں سے واپس لوٹ کر مکان پر پہنچے۔ وہاں حضرت صغرا آپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ جو ہی یہ لوگ مکان میں داخل ہوئے تو حضرت صغرا دوڑ کر سب سے لپٹ گئیں۔ وہ اس قدر روئیں کہ ان کی ہچکی بن گئی۔ تمام عورتیں بھی رونے لگیں۔ حضرت صغرا نے سیدہ زینب سے کہا، آپ میرے باپ اور بھائیوں کو اپنے ساتھ لے گئی تھیں، انہیں کہاں چھوڑ آئیں؟ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، انہیں میدان کربلا میں راہ خدا پر قربان کر آئیں۔ حضرت صغرا کہنے لگیں، بابا جان تو کہہ گئے تھے کہ مجھے اپنے پاس بلا لیں گے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں، وہ اس لیے نہ بلا سکے کہ خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ میری بچی، ہم نے صبر کیا ہے، تو بھی صبر کر۔ غرض یہ کہ سب غمزدوں نے حضرت صغرا کو تسلی دی اور خدا خدا کر کے ان کی طبیعت کو سکون ہوا۔